انشاءاللہ عزیز اس مختصر سے وقت میں آپ تمام کے سامنے آج ایک سورہ کی تفسیر رکھنے کی کوشش کروں گا، جو کہ قرآن کا 1 نمبر کا سورہ بھی ہے اور اپنے آپ میں بڑی ہی اہمیت کا یہ سورہ حامل ہے کہ اسے سورۃ الفاتحہ کہا جاتا ہے اور یہ اس کا سب سے مشہور اور معروف نام ہے۔ تو آج میں آپ تمام کے سامنے مختصر کچھ باتیں سورۃ الفاتحہ کے تعلق سے رکھنے کی انشاءاللہ عزیز کوشش کروں گا۔ تو آئیے سب سے پہلے سورۃ الفاتحہ کے تعلق سے، اس کے نام کے تعلق سے چند باتیں ہم دیکھتے ہیں، جس میں سے یہ سب سے مشہور اور معروف جو سورہ فاتحہ کا نام ہے وہ فاتحہ ہے۔ اسے فاتحہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس سے قرآن کھلتا ہے، اس سے یہ سورہ شروع ہوتا ہے، یاد رکھیے۔ ویسے سورت کے کئی نام ہیں اور کئی فضائل احادیث کے اندر آتے ہیں، اور خود قرآن نے بھی اس کے تعلق سے بیان کیا، اس کے فضائل کو بیان کیا، یاد رکھیے۔ تو یہ سورت اپنے آپ میں بڑی اہمیت کی حامل ہے، نہ صرف حدیث میں اس کی فضیلت آتی ہے بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے علاوہ قرآن کے اندر بھی اللہ رب العزت نے اپنی اس ایک سورت کی فضیلت کو بیان کیا ہے۔ تو اس کا سب سے مشہور اور معروف نام وہ فاتحہ ہے۔ فاتحہ کا معنی ہوتا ہے کھولنا، اسی سے لفظ افتتاح یا فتح آتا ہے، مطلب لوگوں کو داخلے کا موقع ملا، شروعات ہوئی، یا پھر افتتاح کسی چیز کی اوپننگ کو عام زبان میں کہا جاتا ہے۔ تو چونکہ قرآن اس سے شروع ہوتا ہے اسی لیے اس کو فاتحۃ الکتاب بھی کہتے ہیں، قرآن کو شروع کرنے والی سورت، یا قرآن کو کھولتے ہی سب سے پہلی جس سورت پہ انسان کی نظر پڑتی ہے وہ سورۃ الفاتحہ ہے۔ تو یہ اس کا سب سے مشہور اور معروف نام ہے سورۃ الفاتحہ، اور میں سمجھتا ہوں اس سے بہت ساری چیزیں لوگ فاتحہ کے تعلق سے بہت ساری چیزیں ہم دیکھتے ہیں سماج میں ہوتی ہیں۔ بہرحال انشاءاللہ موقع ملا تو آگے اس کے تعلق سے رکھیں۔ تو سورۃ الفاتحہ کا سب سے مشہور اور معروف نام خود فاتحہ ہے، اس لیے کہ قرآن اس سے شروع ہوتا ہے۔ اسی طرح اس کا دوسرا مشہور اور معروف نام ہے وہ ہے ام الکتاب، کتاب کی ماں، کتاب کی اصل۔ ویسے کہتے کسی چیز کی اصل کو، اسی لیے ماں کو بھی کہا جاتا ہے عربی زبان میں، اس لیے کہ وہ اصل ہوتی ہے، اسی سے آگے کی نسلیں چلتی ہیں، اولادیں ہوتی ہیں۔ تو ام الکتاب مطلب یہ کتاب کی ماں، کتاب کی اصل، قرآن کی ماں، قرآن کی اصل، یہاں کتاب سے مراد قرآن، یاد رکھیں۔ تو اسے قرآن کا اصل کہا گیا، قرآن کی ماں کہا گیا۔ مطلب اس سورت کی اہمیت کتنی زیادہ ہے کہ گویا یہ ایک جڑ جیسا کام کرتی ہے، جیسا کہ ایک جڑ ہوتی ہے اسی سے جھاڑ آتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح سے یہ ام الکتاب مطلب یہ کتاب کی جڑ کہا جا رہا ہے اس سورت کو۔ اسی طرح سورۃ الفاتحہ کا ایک مشہور اور معروف نام ہے ام القرآن، قرآن کی ماں، قرآن کی جڑ۔ مطلب اندازہ لگائیے یہ سورت کتنی زیادہ اہمیت کی حامل ہے کہ اس کو قرآن کی جڑ کہا گیا، قرآن کی ماں کہا گیا۔ اس سے میں سمجھتا ہوں اس کی ہمیں پتہ چلتی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جامع ترمذی کی روایت ہے اس میں فرمایا، کہا کہ یہی ام الکتاب ہے سورۃ الفاتحہ، یہی ام القرآن ہے سورۃ الفاتحہ، اور یہ قرآن عظیم ہے سورۃ الفاتحہ۔ تو اس حدیث کے اندر 3 نام آ رہے، ایک ام الکتاب اور ایک ام القرآن، کتاب کی ماں، کتاب کی جڑ، اور کتاب بھی یاد رکھیے قرآن کا ایک نام ہے۔ دوسرا کہا جا رہا ہے حدیث کے اندر کہ ام القرآن، قرآن کی ماں، مطلب قرآن ہم سمجھتے ہیں اس کی اہمیت کیا، تو قرآن کی اصل کہا جا رہا ہے سورہ فاتحہ، مطلب قرآن کی جڑ کہا جا رہا ہے، قرآن کی اصل کہا جا رہا ہے سورۃ الفاتحہ کو۔ اور میں سمجھتا ہوں یہی اس کی فضیلت، اس کی اہمیت جاننے کے لیے کافی ہے کہ اس کو قرآن کی اصل کہا جا رہا ہے۔ اسی طرح چوتھا اس کا مشہور و معروف نام ہے وہ ہے قرآن عظیم، قرآن عظیم، یاد رکھیے قرآن عظیم مطلب بڑا قرآن۔ تو سورۃ الفاتحہ جو کہ ایک سورت ہے قرآن کی اور مختصر سی سورت ہے، 7 آیتوں پر مبنی ہے، اسے قرآن عظیم کہا جا رہا ہے۔ قرآن عظیم دیکھیے آپ، قرآن عظیم مطلب بڑا قرآن، گریٹر قرآن کہا جا رہا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں اس میں ایک نام تو ہے سورہ فاتحہ کا، اور ساتھ میں اس کی اہمیت بھی پتہ چل رہی، اور اللہ رب العزت نے اسی بات کو قرآن میں یوں دہرا کہا، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ۔ اے نبی ہم نے آپ کو 7 بار پڑھی جانے والی آیت عطا فرمائی، والقرآن العظیم، اور بڑا قرآن عطا فرمایا۔ تو یہاں اس آیت کے اندر 7 بار پڑھی جانے والی آیت بھی کہا جا رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے قرآن عظیم، ٹھیک ہے؟ قرآن عظیم مطلب سورۃ الفاتحہ یہ بڑی عظمت والی سورت ہے، یہ بڑی اہمیت والی سورت ہے کہ اسے ام الکتاب کہا گیا، ام القرآن کہا گیا، قرآن عظیم کہا گیا، بڑا قرآن کہا جا رہا ہے۔ اسی طرح اس کا ایک مشہور اور معروف نام ہے وہ یہ ہے کہ سبع مثانی کا معنی 7 بار پڑھی جانے والی آیتیں۔ تو 7 مثانی بھی اسے کہا جاتا ہے اس لیے کہ اس کو بار ہم پڑھتے ہیں، ہر نماز میں ہم پڑھتے ہیں، نماز چاہے کسی قسم کی ہو، سورۃ فاتحہ اس کے اندر شامل ہے۔ آپ سفر میں پڑھ رہے ہو، سورہ فاتحہ شامل ہے۔
آپ خسر کر رہے ہو سورہ فاتحہ شامل، آپ جنگ کے میدان میں صلاۃ الخوف مطلب خوف کی حالت میں پڑھ رہے ہو تو بھی سورہ فاتحہ شامل ہے، مطلب کوئی بھی نہ ہو، چاہے آپ نفل پڑھ رہے ہو تو بھی سورہ فاتحہ ہے، چاہے آپ فرض پڑھ رہے ہو تو بھی سورہ فاتحہ ہے، موقعہ پڑھ رہے ہو تو بھی سورہ فاتحہ، تہجد پڑھ رہے تو بھی سورہ فاتحہ، کوئی بھی نماز ہو ٹھیک، اور بار بار پڑھی جاتی ہے، ریپیٹیٹو آف ریپیٹیٹنگ جس کو کہیں گے، بار بار پڑھی جانے والی 7 آیتیں، تو سبع مثانی بھی اس سورت کو کہا جاتا ہے، سورۃ الفاتحہ کو یاد رکھیں، سبع مثانی، اور اسی بات کو اللہ رب العزت نے قرآن میں بیان کیا، جو کہ سورہ نمبر 15 آیت میں 87 میں اللہ نے بیان کیا، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِِ، اے نبی ہم نے آپ کو 7 بار بار پڑھی جانے والی آیتیں دی، والقرآن العظیم، اور آپ کو بڑا قرآن عطا کیا، مطلب سورۃ الفاتحہ دی۔ تو سورہ فاتحہ کی فضیلت نہ صرف احادیث میں آتی ہے بلکہ سورۃ الفاتحہ کی فضیلت قرآن کے اندر بھی موجود ہے کہ اس کو 7 بار بار پڑھی جانے والی آیت کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ تو اس سورت کی یاد رکھی بڑی فضیلت ہے، بڑی اہمیت ہے، اس کے نام خود بتا رہے کہ اس کے کتنے فضائل ہیں، اور نام جو دیے گئے اس کی وجوہات بتا رہی ہے کتنی عظیم یہ سورت ہے۔ تو سبع مثانی 7 بار بار پڑھی جانے والی آیتیں مطلب سورۃ الفاتحہ۔ اسی طرح اس کا ایک اور مشہور اور معروف نام ہے جو جامع ترمذی کی ایک روایت میں آتا ہے، وہ ہے الصلاۃ، نماز، مطلب سورہ فاتحہ کو صلاۃ، نماز بھی کہا جاتا ہے ٹھیک، آپ کہیں گے کیسے؟ تو آئیے جامع ترمذی کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، حدیث کے الفاظ دیکھیے اس طرح سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، اللہ فرماتا ہے، مطلب حدیث قدسی ہے کہ میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے بیچ میں آدھا آدھا بانٹ لیا ہے، میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے بیچ میں بانٹ لیا ہے، تقسیم کر دیا ہے ٹھیک ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جب اللہ فرماتا ہے کہ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ کہتا ہے میرے بندے نے میری تعریف، مطلب جو بندہ ایک ایک آیت پڑھتا جاتا ہے تو اللہ رب العزت اس کا جواب دیتا جاتا ہے بندے کو۔ تو یہاں اس حدیث میں جو جامع ترمذی کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ الفاتحہ کے تعلق سے اس کو صلاۃ کہا گیا، الصلاۃ مطلب اس کو نماز کہا گیا، یاد رکھیں سورہ صلاۃ، تو اس کا ایک نام سورہ صلاۃ بھی ہے، نماز، یاد رکھیں۔ اور اسی لیے علماء لکھتے ہیں اس کا نماز میں پڑھنا ضروری بھی ہے، اس لیے کہ اس کو نماز کہا گیا، مطلب اگر کوئی نماز میں اس کو نہ پڑھے تو اس کی نماز نہیں ہوگی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں بیان کرتی ہے، اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ اس کو نماز کہا جا رہا ہے کہ میں نے نماز کو، صلاۃ کو اپنے اور اپنے بندے کے بیچ میں بانٹ لیا ہے۔ جب میرا بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ رب العزت جواب دیتا ہے کہ میرے بندے نے میری تعریف کی۔ پھر جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو اللہ کہتا ہے کہ میرے بندے نے میری جو ہے تعریف بیان کی ٹھیک ہے۔ تو مطلب ایک کے بعد ایک اللہ تعالیٰ جواب دیتا جاتا ہے، یاد رکھیں، میں انشاءاللہ آگے اس کی حدیث کی پوری تفصیلات رکھوں گا آپ کے سامنے۔ تو یہاں اس حدیث میں اس سورت کو صلاۃ کہا گیا ٹھیک ہے، یہ ایک اس کا مشہور اور معروف نام ہے، اور یہ چھٹا نام تھا جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ اسی طرح اس سورت کو سورہ الشفا بھی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ اس کو بیماری کے علاج کے لیے یا اسی طرح جادو کے علاج کے اندر اس کو پڑھ کر دم کیا جاتا ہے۔ تو سورہ الشفا مطلب جس سے شفا حاصل کی جا سکتی ہے، یا اس کا ایک اور نام جو کہ ایک 8واں مشہور معروف ہے، سورۃ الرقیہ، اسے رقیہ بھی کہا جاتا ہے۔ کیوں رقیہ کہا جاتا ہے؟ اس کے پیچھے ایک طویل واقعہ ہے، اس کا بس مختصر رکھتا ہوں۔ واقعہ یوں ہے کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ صحابہ کی ایک جماعت جو کہ 30 لوگوں کے جو ہے قریب صحابہ تھے، وہ ایک گاؤں، ایک بستی میں گئے۔ اس بستی میں جانے کے بعد ہوا یہ کہ انہوں نے کھانے پینے کے لیے کچھ مانگا، بستی والوں نے انکار کر دیا چونکہ مسلمان تھے۔ نتیجتاً یہ ہوا کہ ان لوگوں کو بستی سے باہر رکنا پڑا۔ رات کے وقت لونڈی ایک بھاگتے ہوئے آئی اور کہا ہمارے جو آقا ہے، گروپ کا جو سردار ہے، جو لیڈر ہے، اس کو ایک بچھو نے کاٹ لیا یا سانپ نے کاٹ لیا، کسی موذی چیز نے، زہریلے جانور نے کاٹ لیا، کیا آپ میں سے کوئی ہے جو جھاڑ پھونک کرے؟ ایک صحابی کہتے ہیں میں جانتا ہوں۔ سارے لوگ تعجب کرنے لگے، یہ کیا جانتا ہے ایسے، ان کو امید نہیں تھی۔ وہ گئے اور جا کر سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کر دی اور اس کو شفا ہو گئی۔ اس نے کچھ بکریاں، روایت میں آتا 30 بکریاں، چونکہ 30 صحابہ تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ دودھ بھیج دیا، کافی دودھ بھیجا کہ یہ لوگ پیے کریں۔ تو لوگوں نے کہا ٹھیک ہے، بکریوں کا معاملہ ابھی ہم طے نہیں کرتے، جب مدینہ جائیں گے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حالات بیان کریں گے، کیا ہوا کیسے ہوا، پھر دیکھا جائے گا اس کا مسئلہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بات بیان کی، آپ نے ان صحابی کو بلایا، کہا ادھر آؤ۔ وہ صحابی آئے تو کہا تمہیں کیسے پتا سورہ فاتحہ رقیہ ہے؟ تمہیں کیسے پتا سورہ فاتحہ رقیہ؟ اور یہ صحابی سے جب دوسرے صحابہ نے تبھی پوچھا تھا جب وہ پڑھ کر آئے تھے، تو پوچھا کیا پڑھا؟ تو کہا سورہ فاتحہ پڑھا میں نے۔ تو کہا تمہیں کیا پتا ہے؟ تو مجھے نہیں پتا، بولے اس کا علاج کیسے؟ میں نے سورہ فاتحہ پڑھا، اس کو فائدہ ہو گیا۔ تو یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں حدیث کے اندر الفاظ ہے کہ کہا تمہیں کیسے پتا چلا کہ یہ سورت رقیہ ہے، پڑھ ریمیڈی ہے، دم کی جانے والی چیز؟ تو اوپر آ رہا کیور ہے، شفا ہے، رقیہ ہے، ریمیڈی ہے، دم کرنے والی چیز ہے۔ تو سورۃ الفاتحہ کی فضیلت بھی بہرحال آ رہی ہے اور اس کا نام بھی بہرحال اس کا پتہ چل رہا ہے۔ تو سورہ
جس کو کہیں گے شفا یا شافیہ، یا اسی طرح جو ہے سورہ جو ہے رقیہ، مطلب وہ سورت جس کو پڑھ کر دم کیا جاتا ہے۔ اسی طرح اس کا ایک مشہور اور معروف نام ہے الحمد۔ الحمد سورۃ الفاتحہ کا ایک معروف نام ہے الحمد، ٹھیک، چونکہ عموماً ہم دیکھتے ہیں بہت ساری صورتوں کو ہم ان کے اصل نام سے نہیں پہچانتے ہیں بلکہ ان کی ابتدا سے پہچانتے ہیں۔ سورہ تبارک الذی ہے نا، سورہ تبارک الذی، مطلب ہم اس کو اصل نام سے وہ نہیں کرتے ہیں، سورہ ملک، سورہ تبارک الذی، ٹھیک ہے۔ سورہ قل، مطلب عمومی اعتبار سے قل بولے تو قل واللہ احد ہوتا ہے نا، تو اس طرح سے ہم جو ہے نام دیتے ہیں، لیکن اس کا نام اگر دیکھا جائے تو الحمد بھی ایک مشہور نام ہے، جیسا کہ الم ترا سورہ فیل، لیکن الم ترا سے مشہور ہے، تو ویسا سورہ الحمد ہے نا، الحمد یہ بھی اس کا ایک نام ہے۔ اسی طرح جو ہے کچھ علماء لکھتے ہیں اس کا ایک نام کنز بھی ہے، کنز مطلب خزانہ، اور کنز اس خزانے کو کہتے ہیں جو دبا ہوا اور چھپا ہوا ہوتا ہے، مطلب اوپن نہیں ہوتا ہے، کلیئر نہیں، سامنے نہیں ہوتا ہے، تو کنز بھی کہا جاتا ہے۔ کچھ لکھتے ہیں اس کو سورہ کافیہ بھی کہا جاتا ہے، مطلب یہ ساری صورتوں پر کفایت کر جاتی ہے، لیکن اس پر کوئی صورت کفایت نہیں کرتی، مطلب اگر یہ ہو تو ساری صورتوں پہ کفایت کر جاتی، کافی ہو جاتی ہے، لیکن اگر یہ نہ ہو تو ساری صورتیں کافی نہیں آ سکتی۔ تو بہرحال اس کے کئی نام مشہور اور معروف ہے، جس میں سے 7 8 9 تو بڑے معروف نام ہیں، اور 2 نام میں نے اور بھی رکھے آپ کے سامنے۔ تو بہرحال ان کے نام خود بتا رہے ہیں ان کی فضیلت کیا ہے، اس لیے کہ ہر نام کے پیچھے کچھ واقعہ ہے، جیسا سرخیہ، تو ارے اسے ایک فضیلت پر چلے، اس کو دم کیا جا سکتا ہے، یہ ایک فضیلت ہے، ٹھیک۔ اور اس کے اندر 7 آیتیں ہیں، یاد رکھیں، سورۃ الفاتحہ کے اندر 7 آیتیں ہیں، یاد رکھیں، 7 اس کے اندر ٹوٹل آیتیں ہیں سورۃ الفاتحہ کے اندر، ٹھیک ہے۔ اور بسم اللہ سے یہ سورت جو ہے شروع ہوتی ہے، یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ اب اس میں اختلاف ہے کہ بسم اللہ کسی سورت کا حصہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ بسم اللہ کسی سورت کا حصہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، اس میں اختلاف ہے، سوا اس کے کہ جو ایک بار جو ہے جو سلیمان علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے، جس میں سلیمان علیہ السلام نے جب خط لکھا تو تب لکھا انہ من سلیمان انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ سلیمان کی طرف سے، اور سلیمان علیہ السلام نے شروع کیا خط اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس کو چھوڑ کر یہ تو آیت کا حصہ ہے، اس کو چھوڑ کر یاد رکھیے بسم اللہ کے تعلق سے اختلاف ہے کہ آیت ہے یا نہیں ہے، اور بسم اللہ یہ ایک واحد ایسی آیت ہے یا ایسا حصہ ہے قرآن کا جس کو نہ ماننے پر کوئی انسان کافر نہیں ہوتا، سورہ کی ابتدا میں، بیچ میں نہیں، جب بیچ میں آ جائیں گا تو پھر تو ماننا لازم ہوا، جو ایک ہی جگہ آتا ہے، ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم 114 مرتبہ قرآن میں آتا ہے، 113 مرتبہ سوروں کے اوپر لگتا ہے اور ایک سورت کے اوپر نہیں لگتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب بسم اللہ کو کیوں آیت مانا نہیں جاتا، کیوں مانا جاتا ہے، اس پہ ایک لمبی بحث ہے، بس میں مختصر ہی سمجھا دوں کہ اس میں خود صحابہ میں اور صحابہ کے بعد علماء کے اندر یہ اختلاف باقی رہا، تابعین تبع تابعین میں، کہ اکثر کا یہ ماننا تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم صرف سوروں کے ڈفرینسیشن کے لیے لگایا جاتا ہے، فرق کرنے کے لیے کہ دوسرا سورہ چالو ہو رہا ہے، بس اس وجہ سے اس میں اختلاف ہے کہ آیت ہے یا فرق کرنے کے لیے لگایا جاتا ہے۔ اور سورہ انفال اور سورہ توبہ کو بہت سارے صحابہ ایک ہی سورت مانتے تھے، جس کی وجہ سے سورہ توبہ کے اوپر بسم اللہ نہیں آتا ہے، کیونکہ پورا واقعہ جنگ سے متعلق ہے، مال غنیمت سے متعلق ہے، جنگ میں کیا کرنا ہے، یہ ساری چیزیں تفصیلات ڈسکس ہو رہی ہے، سمجھ رہے آپ؟ تو لہٰذا سورہ انفال اور سورہ توبہ کی تھیم ایک ہی ہے، تو بہت سارے صحابہ اس کو ایک ہی صورت مانتے تھے، سورہ انفال سے شروع کر کے سورہ توبہ کے آخر تک ایک ہی صورت مانتے تھے، اس وجہ سے بیچ میں بسم اللہ نہیں لگاتے تھے، سمجھا؟ تو باقی بھی ان کا کہنا تھا کہ یہ فرق کرنے کے لیے لگایا جاتا ہے، لیکن ایسی کچھ روایتیں ملتی جیسے کہ حدیث کے اندر آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت آپ نے فرمایا، مجھ پر ابھی ایک سورت نازل ہوئی، صحابہ بیٹھے تھے، صحابہ نے کہا کون سی سورت؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور آپ نے اس کے بعد سورت کو تلاوت کی، انا اعطیناک الکوثر، یہ سورۃ الکوثر تلاوت کی، تو یہاں پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہاں بسم اللہ آپ نے لگا دیا، تو کچھ علماء لکھتے ہیں بسم اللہ حصہ ہے اور ہر سورت سے پہلے پڑھنا چاہیے، کچھ نے کہا نہیں ہے، لیکن سورہ فاتحہ کے اندر جمہور کا یہ قول ہے، جمہور علماء کا یہ قول ہے کہ یہ جو ہے اس کا حصہ ہے سورہ فاتحہ کے حد تک، چونکہ اگر بسم اللہ کو نہ پڑھا جائے تو پھر 6 آیتیں بچتی ہیں، سمجھے؟ تو ان کا قول یہ ہے، لیکن اس کو جہر میں نہیں پڑھا جائے گا، سر میں پڑھا جائے گا، آیت کا حصہ تو ہے لیکن اس کو جہر میں نہیں پڑھا جائے گا، سر میں۔ کیوں جہر میں نہیں پڑھا جائے گا اور سر میں پڑھا جائے گا؟ تو اس تعلق سے یہ دیکھا گیا کہ بہت سارے صحابہ اس کو جہر میں نہیں پڑھتے تھے، اور خلفائے راشدین بھی چاروں بھی اس کو جہر میں نہیں پڑھتے تھے، لہٰذا اکثریت نے نہیں پڑھا، لیکن کچھ قرتوں کے اندر بسم اللہ بھی پڑھا جاتا، جیسے مدینے کے اندر پڑھا جاتا تھا، مکے میں نہیں پڑھا جاتا تھا۔ بہرحال اس کے بعد بہت سارے علاقوں میں پڑھا گیا، بہت سارے منی، اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں بہت ساری جگہ آپ دیکھیں گے جب بسم اللہ کو پڑھیں گا خالی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ سے کریں گا، لیکن بہت ساری جگہ نہیں۔ بہرحال تو اس میں بھی اختلاف ہے کہ جہر میں پڑھا جائے نہ پڑھا جائے، لیکن بات ثابت ہے کہ خاموشی میں بھی اس کو پڑھا جا سکتا ہے۔
تو یہ حصہ ہے سورہ فاتحہ کا، لیکن اس کو جہر میں نہیں پڑھا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم امام دل میں پڑھیں گا، الحمدللہ رب العالمین، اس کے بعد سے اس کو جہر میں پڑھیں گا جہاں جہری نماز ہے، اور سرجہ نماز ہے تو وہاں تو سوال ہی نہیں آتا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اندر 7 آیتیں ہیں، اور اس کی دلیل سورہ نمبر 15 آیت نمبر 87، جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، اے نبی ہم نے آپ کو 7 بار پڑھی جانے والی آیتیں اور بڑا قرآن عطا فرمایا، اور اس سے مراد سورۃ الفاتحہ، چونکہ بہت ساری حدیثیں اس پہ دلیل ہے کہ سبع من المثانی وہی ہے جو سورہ فاتحہ ہے۔ آگے انشاءاللہ میں اس بات کو رکھوں گا، ٹھیک۔ تو اس میں ٹوٹل 7 آیتیں سورۃ الفاتحہ کے اندر، ٹھیک ہے، اور اس کو بار بار پڑھا جاتا ہے، 7 بار پڑھی جانے والی آیتیں، اور ہم جانتے ہیں کہ کوئی نماز اس کے بغیر مکمل نہیں ہوتی ہے، چاہے انسان کسی بھی قسم کی نماز پڑھ رہا ہو، سفر میں ہو یا شہر میں ہو، اپنے علاقے میں ہو، چاہے وہ نماز فرض ہو، سنت ہو، نفل ہو، یا کسی بھی قسم کی نماز ہو، ساری نمازوں کے اندر سورۃ الفاتحہ پڑھی جاتی ہے، یاد رکھیے اس چیز کو، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اندر 7 آیتیں ہیں۔ اسی طرح اس کی فضیلت میں جو بات آتی وہ یہ ہے کہ مسند احمد کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ایک واقعہ یوں آتا ہے کہ ایک صحابی فرماتے، ابو سعید معلّہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا کہ میرے پاس آؤ، لیکن میں نماز میں تھا، میں نے نماز کو مکمل کیا، نماز مکمل کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوا، آپ کو سلام کیا، تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جب میں نے تمہیں پہلے آواز دی تھی تم نے جواب کیوں نہیں دیا؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز کی حالت میں تھا، نماز پڑھ رہا تھا۔ تو کہا کیا تم نے اللہ کا یہ احکام نہیں سنا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں اس چیز کی طرف بلائے جو تمہیں زندگی دیتی ہے، ٹھیک ہے، تو تم اس آواز کو جو ہے جواب دو، واپس آؤ۔ تو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کو نہیں جانتا تھا، میں انشاءاللہ اگلی بار ضرور کروں گا۔ مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی شخص نماز بھی پڑھ رہا ہوتا اور آپ آواز دیتے تو اس شخص کو آپ کی آواز پر آپ کے پاس حاضر ہونا یا موجود ہونا ضروری تھا، یاد رکھیے، نماز توڑ کر۔ یہ بات آ رہی کہ تم کیوں نہیں آتے؟ کہا میں نماز پڑھتا ہوں۔ کہا نماز پڑھتے کیا تم نے یہ نہیں سنا اللہ کا حکم؟ ٹھیک، تو کہا میں اب آئندہ اس بات کو یاد رکھوں۔ تو کہا میں تمہیں اس مسجد سے نکلنے سے پہلے جو ہے قرآن کی سب سے بڑی سورت سے، اس مسجد سے نکلنے سے پہلے قرآن کی سب سے بڑی سورت سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات کرتے کرتے آگے جا رہے تھے، اور صحابی کہنے لگے مجھے ڈر لگنے لگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے باہر نکل جائیں گے اور میرے کو سورت تو نہیں سکھائی سب سے بڑی۔ تو فوراً جب مسجد کے دروازے پر آئے کہ اب نکل جائیں گے، مطلب اس کے اینڈ پر آئے، تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ، آپ نے کہا مجھے آپ قرآن کی سب سے بڑی سورت سکھائیں گے۔ کہا آپ نے بتائیں؟ تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الحمدللہ رب العالمین، یہ قرآن کی سب سے بڑی سورت ہے، الحمدللہ رب العالمین یہ قرآن کی سب سے بڑی سورت ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر کہا یہی جو ہے 7 مثانی ہے، 7 بار پڑھی جانے والی آیتیں، یہی ام القرآن ہے اور یہی قرآن عظیم ہے۔ یہ 7 بار پڑھی جانے والی آیتیں، یہی بڑا قرآن ہے اور یہی قرآن کی اصل ہے، جڑ ہے، ماں ہے۔ سب سے بڑی سورت کا قرآن کس کو؟ سورۃ الفاتحہ کو۔ اس کا نمبر 1 ہونا خود اپنے آپ میں دلیل ہے کہ اس کی کتنی اہمیت ہے۔ سورۃ الفاتحہ قرآن کیسے جمع کیا گیا اور اس کو کیسے لکھا گیا؟ کلیکشن اینڈ کمپائلیشن آف قرآن۔ چونکہ بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں کہ آیتیں جیسا کہ سورہ فاتحہ ہے نازل بعد میں ہوئی، لکھی پہلے گئی، سورہ علق ہے نازل پہلے ہوئی، لکھی 96 نمبر کی صورت ہے۔ اسی طرح بہت ساری مرتبہ سننے میں آتا ہے یہ آیت پہلے تھی پھر نکال دی گئی، وہ آیت پہلے ہوا کرتی تھی یہاں اس کے بعد یہ آ گئی۔ اسی طرح یہ بات بھی سننے میں آتی ہے کہ عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں آپ نے قرآن کو جمع کر کے جلا دیا تھا، سارے قرآن کو۔ بھئی یہ کیا ماجرا تھا، کیوں جلا دیا حضرت عثمان نے قرآن کو؟ تو بہت ساری باتیں قرآن کی جمع کے تعلق سے لوگ سوال کرتے ہیں، تو میں نے ان سوالات کے مطابق یہ بہتر سمجھا کہ ایک عنوان میں اس پہ تیار کر دوں کہ قرآن کا جمع بشکل مصحف، قرآن جس شکل میں ایک کتابی بکش فارم میں جو ہمیں دکھتا ہے، یہ کب جمع ہوا، کیسے جمع ہوا؟ یا پھر لوگ سوال کرتے ہیں کہ قرآن میں زیر زبر لگانا بھی تو بدعت ہے، پہلے تو نہیں تھا، اس کی کیا حقیقت ہے؟ بہت سارے بہرحال سوال جو قرآن کے متعلق کیے جاتے ہیں، اس کے جمع کے متعلق بہت ساری بار ہمارے ذہن میں سوال آتا ہے ایز اے کویشچن۔ بہت ساری بار غیر مسلم یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ قرآن تو حضرت عثمان نے جلا دیا تھا، اس کے بعد انہوں نے خود لکھ دیا اپنے دل سے۔ تو بہرحال غیر مسلموں کے جواب بھی اس میں آ جائیں گے، مسلمانوں کے ہمارے اپنے جو ڈاؤٹس جس کو کہتے ہیں، جو اشکالات ہوتے ہیں، انشاءاللہ وہ بھی دور ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت نے اپنی کتاب قرآن کے اندر سورہ ہجر سورہ نمبر 15 اور آیت نمبر 9 میں فرمایا، کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ یہ ہم ہیں جو اس ذکر کو نازل کرتے ہیں اور ہم ہی ہیں جو اس ذکر کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے اس بات کا اعلان کر دیا، یہ بات بتا دی کہ قرآن کا نازل کرنا اللہ کی طرف سے ہے، قرآن کو اللہ نے نازل کیا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، اور اللہ ہی اس کی
حفاظت کرنے والا ہے، وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ۔ تو قرآن کو اللہ نے نازل کیا اور قرآن کی حفاظت اللہ تعالیٰ ہی کرنے والا ہے۔ تو یہ ہمارا ایمان ہے۔ قرآن جیسا آج ہمارے پاس موجود ہے یہ من اور ان اللہ رب العزت کی جانب سے نازل ہوا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی پوری ترتیب بتائی گئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو پوری ترتیب بتا دی، اور اسی ترتیب میں قرآن آج ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے۔ جس ترتیب میں اس کو پڑھتے ہیں، سوروں کی بھی وہی ترتیب ہے، آیتوں کی بھی وہی ترتیب۔ نہ کسی صحابی نے اس میں کوئی تبدیلی کی، نہ اس کے بعد کسی تابعی نے کوئی تبدیلی کی، نہ ہی امت کا کوئی اجماع اس میں ثابت ہے کہ اس میں ذرہ برابر بھی آگے پیچھے کچھ کیا جائے۔ تو جس ترتیب میں صورتیں جمی ہیں، جس ترتیب میں آیتیں جمی ہیں، یہ اللہ کے طرف سے ہی تھا، یاد رکھیں۔ اور مکمل قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا۔ لیکن ایک بات ذہن میں آتی ہے کہ قرآن لکھا تو انسانوں کے ذریعے گیا، ٹھیک ہے، ذمہ تو اللہ نے لی حفاظت کا، لیکن اللہ نے ہیومن میڈیم جس کو کہتے ہیں، انسانی ذرائع کو استعمال کیا اس کی حفاظت کے لیے، ہے نا۔ تو پہلے تو اس پہ نبی پہ اس کو نازل کیا، نبی پہ نازل ہونے کے بعد یہ لکھا گیا، صحابہ نے اس کے اپنے ذہنوں میں اس کی ترتیب کو یاد رکھا۔ اس کی ترتیب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں میں پڑھتے تو صحابہ اس سے یاد کر لیتے، نئی آیتیں آتی تو اس میں انٹروڈیوس جب ہوتی تو اللہ کے رسول جب قرأت کرتے صحابہ سمجھ جاتے کہ نئی آیتیں اس میں آ چکی ہے۔ کچھ آیتیں آپ نہیں پڑھتے تو صحابہ سمجھ جاتے کہ آیتیں نکل منسوخ ہو چکی ہے، اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن سے اور صحابہ کے ذہنوں سے بھی وہ آیتیں ختم کر دی جاتی، اللہ خود بھلا دیتا تھا، ٹھیک۔ تو جو قرآن آج موجود ہے، جس کو مصحف عثمانی ہم کہتے ہیں، حضرت عثمان نے چونکہ پوری امت کو اس پہ جمع کیا تھا، وہ وہی ہے جو اللہ رب العزت کی طرف سے نازل ہوا تھا، اور اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لے لیا۔ یہ آیت بیان کری، میں یہ بات کیوں رکھ رہا ہوں، ورنہ ایسا نہ ہو کہ میرا جب میں بات کروں تو بیچ میں آپ کو شک شبہات پیدا ہو جائے، شیطان آ کر بہکانے لگے، ارے عثمان کے دور میں تو ایسا ہوا، ارے فلاں تو ایسا ہوا، انسانوں نے لکھا، گم بھی سکتی ہے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں اللہ نے حفاظت کا ذمہ لیا، ہیومن میڈیم کو، انسانی ذرائع کو اللہ نے استعمال کیا، اور اللہ نے ان کے انسانوں کے ذریعے اس کتاب کو جو محفوظ کر دیا اور قیامت تک کے لیے محفوظ ہے۔ شروعاتی دور میں کیسے لکھی گئی، کیا معاملہ رہا، تو اس تعلق سے انشاءاللہ عزیز ہم تفصیلات انشاءاللہ آج دیکھیں گے۔ تو یہ بات پہلے جان لے اس درس کے شروعات میں ہی، قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے، اور اس میں کوئی رد و بدل اور تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے، اور اللہ نے اس کو انسانی ذریعے کے جو ہے میڈیم سے اس کو محفوظ بھی کر لیا۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فطری طور سے ایک ڈر رہا کرتا تھا، جب قرآن نازل ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جلدی پڑھنے کی کوشش کرتے۔ جبرائیل علیہ السلام قرآن نازل جب آپ کو پڑھ کر سناتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً لپکتے اور سن کر دہرانا شروع کر دیتے۔ تو اللہ رب العزت نے جب نبی کی کیفیت دیکھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو سنتے ہیں اور اس کو دہرانا چاہتے، جلدی جلدی پڑھنا چاہتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے سورہ نمبر 75 سورہ قیامہ یا سورہ انسان جس کو کہتے ہیں، اس کی آیت نمبر 16 اور 17 میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیا اور فرمایا لا تحرک بہ لسانک ولتعجل بہ، اے نبی اپنی زبان کو جلدی جلدی آپ آگے نہ بڑھو، یا اپنی زبان کے ذریعے آپ جلدی جلدی قرآن نہ پڑھو، عجلت مت کرو۔ کیا فرمایا؟ لا تحرک بہ لسانک، اپنی زبان کو حرکت مت دو جلدی، ولتعجل بہ، اور عجلت مت کرو، جلد بازی مت کرو۔ مطلب جبرائیل علیہ السلام آتے قرآن پڑھنا شروع کرتے اور آپ بھی دہرانا شروع کر دیتے، کیوں؟ آپ کو ڈر لگتا تھا کہیں بھول نہ جاؤں، فارگیٹ نہ ہو جائے، میں سنوں اور بھول نہ جاؤں، تو اللہ نے کہا لا تحرک بہ لسانک ولتعجل بہ، اے نبی اپنی زبان کو حرکت مت دو اور قرآن کو جلد بازی سے پڑھنے کی کوشش مت کرو۔ ان علینا جمعہ وقرآن، اس کا جمع کرنا اور آپ سے پڑھوانا ہمارا ذمہ ہے۔ فاذا قرأناه فاتبعوا قرآنہ، اور جب ہمارا قاری پڑھ لے، ہمارا فرشتہ پڑھ لے تو آپ اس کو پھر پڑھیے۔ ثم ان علینا بیانہ، پھر ہمارے ذمہ اس کو آپ کے ذریعے بیان کروانا۔ تو اس آیت میں جو باتیں بیان کی گئی، اے نبی جلد بازی مت کیجیے، آپ قرآن کو بھولنے والے نہیں ہیں، جب فرشتہ پڑھ لے تو آپ پڑھیں، اس کا بیان کرنا آپ کے ذریعے یہ ہمارا ذمہ۔ تو اللہ نے یہ بات بھی بتا دی کہ نبی آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کچھ بھولنے والے نہیں ہیں، قرآن آپ سے ہم قرآن کو پڑھوائیں گے، آپ کو یاد رکھوائیں گے اور آپ کے ذریعے بیان بھی کروائیں گے، اس کو باقی بھی رکھیں۔ تو یہ آیت نے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسکین دے دی۔ اس کے بعد جب جبرائیل علیہ السلام آتے پورا تلاوت کر لیتے، تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت، تو آپ نے جلد بازی تلاوت کے اندر چھوڑ دی، اس لیے کہ پہلے آپ گھبرایا کرتے تھے کہیں قرآن مجھ سے چھوٹ نہ جائے، چوک نہ ہو جائے۔ تو اللہ نے پہلی آیت ہم نے دیکھی سورہ ہجر آیت نمبر 9، اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا۔ اس آیت نمبر سورہ 75 آیت نمبر 16 اور 17 میں اس بات کی وضاحت کی گئی کہ اللہ نے نبی کو وعدہ کیا کہ آپ کو یاد کروانا، آپ سے پڑھوانا، آپ کے ذریعے بیان کروانا، یہ ہمارا ذمہ ہے، لہٰذا ہے نبی آپ پریشان نہ ہو اس معاملے میں، ٹھیک ہے۔ اب جو قرآن جمع ہوا اور جس شکل میں اس کو ہم دیکھتے ہیں، یہ 3 مرحلوں میں ہم تک پہنچا ہے، 3 اسٹیجز سے یاد رکھیں۔ جس کسی کو بھی جو طالب علم علوم القرآن کا، وہ اس چیز کو یاد رکھے، قرآن 3 مرحلوں میں ہم تک پہنچا ہے۔
پہلا اسٹیج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن کا جمع ہونا، لکھا جانا اور جمع ہونا۔ دوسرا مرحلہ، دوسرا اسٹیج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں قرآن کا جمع ہونا، اور تیسرا اسٹیج عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے دور میں قرآن جمع ہونا۔ اور بس قرآن کے جمع اور ترتیب کا یہی مرحلہ یاد رکھ، قرآن کی کمپائلیشن کی یہی 3 اسٹیجز ہیں، ٹھیک۔ اس کی ترتیب جو ہوتی ہے، سیکوینس جو ہے، وہ تو صحابہ کو ذہن میں ہی آتا، اللہ کے رسول پڑھ کے سنایا کرتے تھے، لیکن جب اترتا تھا تو لوگ اس کو لکھ لیا کرتے تھے۔ تو 3 مرحلے میں، تو آئیے پہلے مرحلے سے شروع کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرحلہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن کیسے اترا اور کیسے لکھا گیا، اس مرحلے کو فرسٹ سٹیج سے ہم بات کو شروع کرتے ہیں۔ آئیے، اللہ رب العزت سورہ جمعہ سورہ نمبر 62 آیت نمبر 2 میں فرماتا کہتا ہے، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، کہ وہی اللہ ہے جس نے امیوں میں سے، انہی میں سے ایک رسول کو چنا۔ وہی اللہ ہے جس نے امیوں میں سے ایک رسول کو اپنے چنا، منہم یتلو علیہم آیاتنا، تاکہ وہ ہماری آیتوں کو پڑھ کر سنائے، وہ زکیہم، ان کا تزکیہ کرے، وہ یعلمہم الکتاب، اور اپنی ہماری کتاب کو ان کو پڑھ کر سنائے، ٹھیک ہے، والحکمہ، اور حکمت سکھائے، اور اس سے پہلے تو یہ لوگ گمراہی میں تھے۔ تو یہاں اللہ نے فرمایا جو سورہ جمعہ سورہ 62 آیت نمبر 2 میں، وہی اللہ ہے جس نے امیوں میں ایک رسول بھیجا، انہی میں سے۔ امی سے مراد عرب اپنے آپ کو امی قوم کہتے تھے، ہم امی ہیں، اور اس بات کی وضاحت اللہ نے بھی قرآن میں کی کہ وہ امی تھے اور رسول بھی امی تھے۔ مطلب نہ صرف قوم پڑھی لکھی نہیں تھی، بلکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قرآن نے امی کہا۔ آئیے، امی کا مطلب ہوتا ہے ناخواندہ، ان پڑھ، جو پڑھے لکھے نہیں ہیں، الٹریٹ۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے اور امی قوم میں بھیجے گئے تھے، مطلب خود قوم بھی امی اور خود نبی بھی جو بھیجا گیا وہ بھی کیسا ہے؟ امی ہے، پڑھا لکھا نہیں ہے، ٹھیک۔ اللہ نے کیا فرمایا سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 158 میں، فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی، تو ایمان لاؤ اے لوگو، کس پر؟ اللہ پر اور اس کے امی رسول پر، وہ رسول جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتا۔ دوسری جگہ فرمایا سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 157 کے اندر، الذین یتبعون الرسول النبی الامی، وہ لوگ، صحابہ کی خصوصیت کیا ہے؟ صحابہ ایسے نبی کی اتباع کرتے ہیں جو امی ہیں۔ صحابہ ایک ایسے نبی کی اتباع کرتے، کیا فرمایا؟ الذین یتبعون الرسول النبی الامی، کہ صحابہ وہ لوگ ہیں جو ایک امی رسول کی اتباع کرتے ہیں، ایک ایسے رسول کی اتباع کرتے ہیں جو ناخواندہ ہے، جو پڑھا لکھا نہیں ہے۔ تو قوم بھی امی، نبی بھی امی۔ لیکن یہاں ایک وضاحت کی ضرورت ہے، ایک وضاحت، کلیریفیکیشن کی ضرورت ہے۔ اگر میں آپ سے ایک عام زبان میں پوچھوں، آج کے دور کے حساب سے، ٹریڈیشن کے حساب سے، کہ اس مجمع میں ایسا کون ہے جو بالکل پڑھا لکھا نہیں، جاہل ہے، ہاتھ اٹھائے۔ تو ایسے کتنے لوگ جو بولیں گے ہم میں سب سے بڑا ان پڑھ ہے، دوسرا بولیں گا نہیں ارے اس سے بڑا ان پڑھ فیض بھائی میں ہوں، تیسرا بولیں گا سب سے بڑے جاہل تو ہم ہیں، ہم سے بات کرو فیض بھائی آپ۔ ایسا کوئی ہوں گا؟ بلکہ حالات یہ ہوں گی کہ جو پڑھا لکھا نہیں بھی ہے، اور کوئی بازو والا بولیں گا تم نہیں نا پڑھے لکھے، بولو تو بولیں گا نہیں میں ایک بار گیا تھا اسکول، فیل ہو گیا، آیا کچھ بھی نہیں، میں بولوں۔ تو کوئی اپنے آپ کی جہالت کا اظہار کرتا ہے کہ بتائیے؟ لیکن اگر وہ جہالت ایک فخر کی علامت ہو تو، اور وہ جہالت میں بھی ایک خصوصیت ہو تو عربوں کو جو امی، اور وہ اپنے آپ کو امی کہتے بھی تھے، فخر سے کہتے تھے مکے والے، کیوں؟ اس لیے مطلب ہم ان پڑھ ہیں، ہم پڑھے لکھے نہیں ہیں، ہم لکھتے نہیں ہیں، ہم کو لکھنا نہیں آتا، اس کا یہ معنی ہوتا ہے۔ کیوں کہتے تھے؟ اس لیے اس بات کو یاد رکھیے، جو قوم ہر چیز کو یاد کر لیتی تھی، اس کو لکھنے کی ضرورت نہیں تھی، تو وہ خاص طور سے بولتے تھے ہم امی ہیں، ہم لکھتے نہیں ہیں، تم لوگوں کو لکھنے کی ضرورت پڑتی ہے اس لیے کہ تمہاری ذہن، تمہاری عقلیں کمزور ہے۔ تو عربوں کا اپنے آپ کو امی کہنا فخر تھا، اس لیے کہ اللہ نے ان میں خاص صلاحیت دی تھی۔ وہ کیا تھی؟ وہ ایسی باتوں کو اتنے فن اور مہارت سے یاد رکھ پاتے جن باتوں کو ہم یاد بھی نہیں رکھ پاتے۔ مطلب اتنی مہارت تھی کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جب ہمارے پاس عربوں میں ہم چھوٹے بچے ہوا کرتے ہیں تو تبھی ہم کو لقمان حکیم کی 50 کتابیں یاد کرا دی جاتی تھی۔ عبداللہ ابن عباس کو بچپن میں لقمان، جو حکیم حکمت والے انسان تھے، حکیم بولے تو دوا والے نہیں، یہ حکمت والے انسان تھے، ان کے اقوال کی 50 کتابیں ان کو بچپن میں یاد کرا دی گئی تھی، 50 بکس۔ سبحان اللہ، آج ہمارے بچوں کو 10-12 سبجیکٹس ہوتے ہیں اور اس کے اندر ایک سبجیکٹ میں 10-12 چیپٹرز ہوتے، یاد نہیں ہوتے ہیں، لیکن عربوں کی خصوصیت تھی، ایک بار کوئی چیز کو پڑھ لیا بس اب ان کو دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ تو 50 کتابیں یاد کر لی تھی انہوں نے، سمجھ رہے آپ؟ ایسی ذہانت جس قوم کے پاس ہو تو کائے کو لکھے اور کائے کو پڑھے۔ تو ان کا امی کہنا فخر تھا، ورنہ ہم لوگ سمجھتے ہیں اللہ کے رسول امی تھے تو میں بھی پڑھوں گا لکھوں گا نہیں۔
ان کا امی ہونا فقریہ تھا، اس لیے کہ ہر چیز کو میمورائز کر لیتے تھے، ہر چیز کو یاد کر لیتے تھے. اور آج بھی ایسے لوگ میں نے دیکھے. ایک صاحب تھے، نابینا تھے، حافظ تھے، اللہ ان پر رحم کرے، ان کی مغفرت کرے، انتقال کر گئے. ایک مرتبہ ایک شاعر ان کے پاس آیا اور آ کر کہا کہ میں ایک کلام آپ کو پڑھ کر سنا. انہوں نے کہا دیکھو میرے کو بور مت کرو، میں تمہیں بہت برا حال کر دوں گا. نابینا تھے، حافظ تھے، کہا مجھے بور نہیں کرنا تو برا حال کر دوں گا. شاعر پھر بھی شاعر ہے، کوئی نہ کوئی ان کو چاہیے جس کو کلام سنائے. کہا سناؤں گا. تو کہا آج اگر تم نے مجھے کلام سنایا نا تو تمہاری عزت کی آج دھجیاں اڑا دوں گا شام میں. تو بولے نہیں پھر بھی سنو. انہوں نے اپنی پوری غزل پڑھ کے سنا دی. یہ حافظ صاحب بیچارے تلمل ہوئے، نابینا تھے، بھاگ کر بھی نہیں جا سکتے، اٹھ کے سن لی. شام میں مجلس جمع ہوئی شعراء کی، شاعروں کی، جہاں اس کو یہ کلام پڑھنا تھا. وہ حافظ صاحب بھی پہنچ گئے. لوگوں نے کہا حافظ صاحب آج آپ اس مجلس میں، تو کہا آج میں بھی ایک نظم سنانے والا ہوں، لہٰذا مجھے پہلا چانس دیا جائے. لوگوں نے کہا ٹھیک ہے آپ نظم سنائیے. اور اس شاعر سے پہلے جس کی نظم تھی ہو بہو انہوں نے پڑھ کر سنا دی. اب شاعر تو یہ چور ہے، اس نے میری نظم چرائے، اور یہ ہے، اور میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا. تو انہوں نے کہا ایک منٹ، اگر یہ نظم تیری ہے تو حافظ سے پڑھ کر سنا دے. نابینا تھے نا، میں نے تو حافظ سے سنایا. سب شاعروں نے کہا نہیں یہ بات صحیح ہے، جو آدمی لکھتا اس کو حفظ رہتی بولے نظم، تم نے نہیں لکھے. اور وہ شاعر پر الزام لگ گیا چوری کا، پلیجرائزیشن کا، کہ کسی کو دیکھ کے نقل کیا. وہ اتنا پچھتائے. جب رات میں محفل ختم ہوئی، حافظ صاحب باہر آئے تو شاعر نے کہا یار تو نے بہت بڑا دھوکہ دیا. تو حافظ صاحب نے کیا کہا، پہلے ہی بولا تھا نا صبح نظم مت سنا، نہیں تو آج برا حل کر دوں گا تیرا. تو آج بھی ایسے لوگ ہیں جو ایک بار سنتے ہیں تو یاد رکھ لیتے ہیں. تو عربوں میں یہ خصوصیت تھی، اس لیے وہ فخر سے اپنے آپ کو کیا کہتے تھے، امی. تو آپ کو یہ نہ کہے میں بھی پڑھا لکھا نہیں ہوں، امی ہوں، تو وہ کوئی علامت نہیں یاد رکھی. چونکہ وہ ہر چیز کو یاد رکھ پاتے تھے، اس لیے وہ لکھتے نہیں تھے. اس لیے عربوں میں لکھنے پڑھنے کا چلن نہیں تھا، چونکہ ہر چیز کو یاد کر. حالانکہ ادبی اعتبار سے، شاعری کے اعتبار سے بہت آگے تھے. ہر چیز کو یاد کرنے کی خصوصیت اللہ رب العزت نے ان میں دے رکھی تھی. اور یہی وجہ ہے کہ فن حدیث جو ہم تک آئی حدیث ہے، بہت سارے لوگ آتے ہیں اور کیا کرتے ہیں، مذاق اڑانے کے لیے حدیث کا آ کے بولتے ہیں کہ ایک قصہ سنا دیتے. کوئی آپ قصہ سنانے کے بعد بولتے چلو اب تم سناؤ. آپ بولتے ہیں ایسا ایسا، دیکھو کتنا فرق ہو گیا نا تمہارے قصہ سنانے میں، تو حدیث بھی ایسی گڑبڑ ہو گئی پوری. ارے یار ایسا. تو یاد رکھیے حدیث جو سنانے والا تھا نا وہ ذات موجود ہے، نہ سننے والے لوگ موجود ہیں. کہ تو سنانے والا جب اہم ہوتا ہے تو سننے والے اس کی ہر چیز کو رکھ لیتے ہیں. جب کسی کو اہمیت دی جاتی ہے لوگ اس کی بات کو ہمیشہ کے لیے یاد رکھ لیتے ہیں. ایک صاحب سے میری ملاقات ہوئی اور ان کا حافظہ ایسا تھا کہ میری ہر تقریر کو انہوں نے یاد کر لیا. مجھے یاد نہیں، وہ ان کو یاد ہے سیکھا. سمجھ رہے ہیں؟ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں چونکہ وہ پسند کرتے ہیں تو ہر چیز یاد کر لی میری. تو نہ بولنے والا وہ موجود ہے نہ سننے والے وہ لوگ ہیں. تو عربوں میں اس صلاحیت اور خصوصیت تھی، ہر چیز کو یاد کر لے. تو نبی امی، قوم امی، اور اس میں ایک رسول اللہ رب العزت نے بھیجا. اب جو ہے اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور سے پڑھنا لکھنا نہیں سکھایا. اللہ چاہتا تو سکھا سکتا تھا، چونکہ مکہ کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب موجود تھے، ایسے لوگ موجود تھے جن کی تعداد 10 سے لے کر 50 ساڑھے 70 کے بیچ میں کہی جاتی جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے. جیسا عمر ابن خطاب، ان کے والد خط و کتابت کرتے تھے، اسی لیے ان کا لقب تھا خطاب، یا ان کو کہا گیا خطاب، لکھنے والا. تو ایسے لوگ تھے. حضرت عمر خود لکھے پڑھے انسان تھے، لکھنا بھی جانتے تھے، پڑھنا بھی جانتے تھے، بلکہ توریت اور انجیل بھی آپ پڑھ چکے تھے. مطلب عبرانی زبان اور سوریانی زبان کا بھی علم رکھتے تھے. لیکن عموماً عرب پسند نہیں کرتے تھے لکھنے پڑھنے کو، خصوصاً لکھتے پڑھتے تھے کیونکہ عموماً یاد رکھ لیتے تھے. لیکن کچھ لوگ پڑھتے اور لکھتے بھی تھے. ٹھیک، لیکن اللہ کے رسول کو اللہ نے ان میں پیدا نہیں کیا، مطلب لکھنے پڑھنے والا نہیں بنایا. کیوں نہیں بنایا؟ اللہ نے خود اس کی حکمت سورہ عنکبوت سورہ نمبر 29 آیت نمبر 48 نے فرمایا، کہا وما كنت تتلو من قبله من کتاب ولا تخطه بيمينك اذا لارتاب المبطلون. اللہ نے فرمایا، کہا اے نبی آپ کو ہم نے اللہ کے رسول فرمایا، اللہ فرما رہا ہے اس سے پہلے تو ہم نے آپ کو کوئی کتاب آپ نہ کوئی کتاب پڑھتے تھے اور نہ کسی کتاب کو اپنے ہاتھ سے آپ نے کبھی لکھا تھا، ورنہ شک اور شبے کرنے والوں کا شک اور شبہ آپ پر اور بڑھ جاتا. اے نبی اس سے پہلے نہ آپ لکھنا جانتے نہ آپ پڑھنا جانتے تھے، ورنہ اگر آپ لکھنا پڑھنا جانتے تو جن کے دل میں مرض تھا، شک تھا، شبہ تھا، وہ بڑھ جاتا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت پڑھا لکھا آدمی تھا تو قرآن لکھ دیا. ایک انٹیلیجنٹ آدمی اگر کوئی کارنامہ انجام دیتا تو آپ کہتے اس کو تو اللہ نے صلاحیت دی ہے، کر لیا ہوں گا. ایک تیز بھاگنے والا کو ریکارڈ بنائے تو آپ کہیں گے وہ تو بھاگتا ہی ہے، ریکارڈ تو بنائیں گا ہی. ایک آدمی جس کا حافظہ اچھا ہے، بولتا اچھا، تو آپ کہیں بولتا اچھا ہے تو جیتنا تو ہے ہی. سمجھ رہے؟ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لکھتے تھے نہ پڑھتے تھے، اس کے بعد بھی قرآن آپ پر نازل ہوا. یہ ایک معجزہ تھا. یاد تو خاص طور سے اللہ نے اپنے نبی کو پڑھا لکھا بنا سکتا تھا، پھر بھی کیا رکھا؟ امی رکھا. اس کے پیچھے ایک مشن اور ایک مقصد تھا اللہ کا. ورنہ جن کے دلوں میں مرض ہے وہ الزام لگا دیتے رہے محمد تو بہت بڑے شاعر تھے تو لکھ لیے ہوں گے قرآن بھی. لہٰذا اس الزام کو اللہ نے ختم کر دیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے امی تھے، پڑھے لکھے نہیں تھے. اب جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوتا
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو سنتے، سننے کے بعد صحابہ میں سے ایک صحابی کو بلاتے اور بلانے کے بعد ان کو ڈکٹیٹ کر دیتے کیا آیا ہے، ڈکٹیٹ کرنے کے بعد وہ صحابی اس چیز کو جو آپ کہہ دے آپ بیان کرتے لکھ لیتا، لکھنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس صحابی سے کہتے اب مجھے دوبارہ پڑھ کر سناؤ تاکہ اگر لکھنے والے سے کوئی مسٹیک یا غلطی ہو گئی تو اس کی اصلاح ہو جائے۔ کتنی احتیاط کی گئی لکھنے میں، پہلے وحی نازل ہوتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کو بلاتے، صحابی آتے، پھر آپ کہتے لکھو، وہ صحابی لکھتے، لکھنے کے بعد آپ کہتے پڑھو، وہ پڑھ کر سناتے۔ اور کم و بیش نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 24 سے زیادہ لوگوں نے قرآن کی کتابت کی، کاتبین وحی جنہیں کہا جاتا ہے، جس میں مشہور اور معروف سب سے پہلے خلفاء راشدین ابوبکر صدیق، عمر ابن خطاب، عثمان ابن عفان، علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہما سر فہرست سب سے اول۔ اس کے علاوہ زید بن ثابت الانصاری، یہ انصاری ایک صحابی تھے، زید بن جو ہے ثابت رضی اللہ عنہ، اسی طرح معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ، اور دیگر اور جو ہے ایسے 24 لوگوں نے، یا اس سے کم و بیش آگے پیچھے تعداد آتی ہے، 24 سے زیادہ لوگوں نے قرآن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اترتا بیان کرتے اور اس کو لکھایا تھا۔ لکھنے کے بعد آپ کیا فرماتے؟ سناؤ۔ پھر وہ شخص جو لکھا سناتا اور سنانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سنتے۔ تو 24 سے زیادہ لوگوں نے اس کو لکھا، اور جس میں مشہور معروف خلفاء راشدین 4 ہیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن لکھا گیا لیکن کتاب کی شکل میں نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن لکھا گیا لیکن بک فارم میں نہیں تھا۔ کیوں؟ آپ کو بول سکتے ہیں تو بدعت ہوگی نا، پھر جو کام نبی نے نہیں کیا وہ کیسا امت کرتی؟ بک فارم میں نہیں تھا، کتابی شکل میں نہیں تھا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں کیوں کتابی شکل میں نہیں تھا قرآن؟ پہلے وہ دیکھ لیتے ہیں، تو پھر کیوں کتابی شکل دینا پڑی وہ بھی دیکھیں گے۔ کیوں نہیں لکھا گیا؟ بک فارم میں کیوں نہیں تھا؟ مصحف کہتے ہیں بائنڈڈ بک کو، اسی لیے قرآن کو سینونیمس ٹرم مصحف بولتے ہیں، مصحف الشریف، قرآن شریف جیسا ہم بولتے ہیں۔ ایک عرب رہیں گا تو بولیں گے مصحف، تو سمجھ جانا قرآن کو انڈیکیٹ ہے۔ ویسے مصحف کہتے ہیں عام زبان میں بائنڈڈ بک، ٹھیک؟ تو مصحف بائنڈڈ بک کی شکل میں کیوں نہیں تھا؟ آئیے پہلے وجوہات دیکھ لیتے اور پھر کیوں لکھا گیا وہ بھی وجہ دیکھتے ہیں۔ پہلے قرآن کے ضائع ہونے کا ڈر نہیں تھا، اس لیے لکھا بھی نہیں گیا مصحف کی شکل میں۔ قرآن کے غائب ہونے کا، ختم ہونے کا، لکت ہونے کا، ولکت ہونے کا، مٹ جانے کا ڈر ہی نہیں تھا، تو لہٰذا کبھی بک فارم میں لکھنے کا سوچا بھی نہیں گئے۔ دوسری وجہ، بہت سارے صحابہ کو قرآن یاد تھا، سمجھ رہا، بہت سارے صحابہ قرآن یاد تھا، تو اگر ڈر بھی ہوتا تو دوسرے کو صحابی بتا سکتا تھا، تو بہت سارے لوگوں کو یاد تھا اس لیے بھی کتابی شکل میں نہیں لکھا گیا۔ تیسرا، قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نازل ہوتا گیا، حتیٰ کہ 9 دن پہلے آپ کی وفات سے پہلے بھی وہی، مطلب 3 جو ہے ربیع الاول تک وہی نازل ہوتی رہی۔ اب بتائیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کب قرآن کو شکل دیتے جبکہ آپ کی وفات انتقال سے 9 دن پہلے تک تو قرآن نازل ہی ہو رہا تھا؟ تو امپاسبل تھا کہ قرآن کو مصحف کی شکل میں لکھا جائے جبکہ وہ اتر رہا تھا، اور 9 ڈے بیفور تک اترتا رہا، 9 دن پہلے۔ اور آخری آیت جو ایک معروف قول ہے اس کے مطابق سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 اس کی آیت نمبر 283 اور 284 نازل ہوئی، آخری آیت، اور یہ معاملات کی لین دین کی آیت ہے، پڑھ لے کبھی، بڑی اہم آیت ہے، یہ اترتی رہی، ٹھیک۔ اس کے علاوہ کچھ نے کہا سود کی آیتیں بھی اتری اسی آخری وقت میں، جو کہ آیت نمبر 78 سے لے کر 82 اور اس کا 83 84 تھی، واللہ عالم، لیکن 9 دن پہلے تک وہی نازل ہوتی رہی۔ اب 9 ڈے بیفور تک کوئی کام ہو رہا ہے تو اس کا ٹائم کب ملے گا انسان کو کہ اس کو بک فارم میں لکھا جائے؟ سیکوینس ذہنوں میں سب کو یاد ہے، صحابہ کو لکھا ہوا بھی ہے لیکن لکھا ہوا سیکوینس میں نہیں، بک فارم میں۔ ذہنوں میں سب کے سیکوینس ہے، ترتیب سب کے ذہنوں میں، لیکن ترتیب میں کتابی شکل میں لکھا ہوا نہیں۔ کیوں؟ تو 9 دن پہلے تک وہی نازل ہوتی رہی۔ اسی طرح قرآن جس ترتیب میں اترا اس ترتیب میں لکھا نہیں گیا۔ کیوں؟ تو ترتیب الگ ہوتی تھی اور لکھا الگ جاتا تھا۔ آپ بولیں گے کیسے ہوتا تھا یہ؟ آئیے سمجھاتا ہوں۔ مثال کے طور پر ہوتا یوں تھا، ایک آیت نازل ہوتی تھی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اس آیت کو لے جا کر اس سورت میں لگا دو۔ صاحب پوچھتے تھے کہاں؟ تو آیت نمبر 22 پہ اس کو ڈال دو۔ سمجھ لیجیے اب ایک سورہ شروع ہو رہا ہے اور 21 سورہ کی سمجھ لیجیے 21 آیت تک نازل ہو گئی ہے، لیکن ایسے ہی کئی صورتیں ایک ساتھ نازل ہوتی رہتی تھی، بڑی بڑی صورتیں، چھوٹی تو ایک ساتھ آتی تھی لیکن بڑی۔ مثال کے طور پر سورہ بقرہ بھی چالو ہے، سورہ نساء بھی آ رہی ہے، سورہ آل عمران بھی چالو ہے، سورہ مائدہ بھی آ رہی ہے ایک ساتھ۔ تو آپ سب یوں کرتے تھے، ایک وہی نازل ہوئی تو آپ کہتے تھے اس آیت کو یہاں لگا دو، سورہ بقرہ میں یہاں لگا دو۔ ایک آیت نازل ہوئی، پھر اس کے بعد آپ نے فرماتے تھے اس آیت کو سورہ نساء میں ڈال دو۔ سمجھ رہے آپ؟ جس ترتیب میں قرآن اترا اس ترتیب میں لکھا نہیں گیا، کیونکہ ترتیب اترنا اور ترتیب دونوں الگ ہے۔ اترتا تھا جیسا وقت اور جیسی ضرورت پڑتی تھی، اور جمع ویسا کیا جاتا جیسا آپ سب فرماتے تھے کہ ترتیب یہ ہوں گی، سیکوینس یہ ہوں گا، لیکن اتری نہیں۔ جیسا کہ سورہ علق پہلے اتری، لکھی کہاں گئی؟ لیکن 6-9 نمبر پر۔ تو نبی بتاتے تھے کہاں ڈالنا ہے، تو سورہ علق اتری شروع میں، آپ نے بتایا کہ اس کو ڈالو 96 نمبر پر، 6-9 پر۔ سورہ فاتحہ بعد میں اتری، آپ نے بیان کیا اس کو پہلے نازل، اس کو پہلے لکھو، ٹھیک۔ تو سورہ بقرہ میں آج ڈال دو۔ اچھا، کبھی تو ایسا بھی ہوتا تھا ایک آیت اتری، آپ نے فرماتے اس کو اس آیت کے یہ جملے اور یہ جملے کے بیچ میں ڈال دو،
جیسے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 کا ایک حصہ ہے، اور یہ اترا حجۃ الوداع میں، پوری آیت نہیں اتری، صرف اتنا حصہ نازل ہوا، حالانکہ آیت بڑی ہے، آپ کھولیے سورہ مائدہ، آیت بڑی ہے لیکن اترا کتنا حصہ؟ اتنا. تو آپ نے بتا دیا اس کو لے جا کر کہاں فٹ کر دو؟ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 کے لاسٹ میں ڈال دو. کبھی ایسا بھی ہوتا ایک جملہ اتر جاتا جو کہ آیت بن جاتی ہے، آیت نمبر 20 سمجھ لیجیے ایک سورت کی کوئی ہے، آپ سے فرماتے ہیں اس کی شروعات میں اس جملے کو لے جا کے ڈال دو، مطلب آیت اب کھسک جائیں گی ادھر، سمجھ رہے ہو؟ تو اترتا الگ ترتیب سے تھا، لکھا الگ ترتیب میں گیا. کیوں؟ تو لکھنے کی ترتیب اللہ نے بتایا ایسا لکھو، اترنے کی ترتیب اللہ نے طے کی، کیوں، کب اور کس ماحول اور موقع سے اتارے. سمجھ میں آ گیا؟ تو پاسبل ہے کہ ایسا صورت ایک ساتھ اتر رہی تو ایک کتابی شکل میں لکھا جائے، یا کوئی کمپیوٹر لیپ ٹاپ لے کے بیٹھا ہے، وہاں تو کاغذ بھی نہیں عربوں کے پاس، کمپیوٹر لے کے بیٹھا چلو چینج کر دو تو مٹا دے رہا، ممکن ہی نہیں تھا، امپاسبل تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس قرآن کو ترتیب میں یا بک فارم میں لکھا جائے، چونکہ کئی صورتیں ایک ساتھ نازل ہوتی تھی اور جس ترتیب میں اترتا تھا اس ترتیب میں جمع نہیں کیا جاتا تھا. جمع کی ترتیب، کمپائلیشن کی ترتیب الگ، سیکوینس الگ، اور پڑھنے کا اور جمع مطلب جو ہوتا تھا اس کا ایک سیکوینس، لیکن اترنے کا جو طریقہ تھا وہ مختلف ہوتا، اور کبھی بھی صورتیں کیسی بھی اترتی. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ انتظار کرتے کہ آپ کہاں فٹ کرو بولتے، اور پھر صحابہ لے جا کے وہاں فٹ کرے. اس وجہ سے وہ آپ کے زمانے میں کتابی شکل میں لکھا گیا. 5ویں وجہ، ٹھیک ہے، وہ یہ تھا جب تک وحی کا سلسلہ چالو تھا، وحی نازل ہو رہی، قرآن نازل ہو رہا تھا، ممکن ہی نہیں تھا کہ قرآن کو لکھا جائے. کب تک؟ جب تک کہ وحی کا سلسلہ ختم نہیں ہو جاتا. وحی کا سٹاپ ہونا ضروری تھا قرآن کے لکھے جانے کے لیے، اس لیے کہ بہت ساری بار کچھ آیتیں نازل ہوتی اور اللہ کے رسول کیا فرماتے بعد میں معلوم، یہ آیت کو منسوخ کر دیا گیا. منسوخ سمجھتے آپ؟ ختم کر دیا گیا ہے، ابالش کر دیا گیا ہے، نکال دیا گیا، اب اس کی ضرورت نہیں ہے. سمجھ رہے؟ تو ظاہر سی بات ہے منسوخ کی تعلق سے کب تک کوئی چیز منسوخ ہو سکتی تھی؟ جب تک کہ نبی حیات ہے، نبی زندہ ہے. نبی کے زندگی تک آیتیں منسوخ ہو سکتی تھی، تو ضروری تھا وحی کا سلسلہ بند ہو جائے، وحی نازل ہونا بند ہو جائے، تبھی تو پھر لکھا جا سکتا ہے. ورنہ کسی بات کو ہم بک فارم میں لکھ دیں گے اور اس کے بعد نبی کہیں گا یہ ہٹا دو، یہ منسوخ ہوگی، تو سمجھ رہے ہیں؟ تو آیتیں چونکہ منسوخ ہوتی اس لیے انتظار کرنا ضروری تھا، وحی کے خاتمے کا انتظار کرنا پڑتا تھا. اسی طرح جو ہے یہ وجوہات تھی جن وجوہات کی بنیاد پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن بکش فارم میں، کتابی شکل میں نہیں تھا، ترتیب جو ہم دیکھ رہے ہیں ویسا نہیں تھا. حالانکہ صحابہ کو ترتیب یاد تھی یہی، لیکن لکھا نہیں گیا تھا، اس کی وجوہات تھی. اب قرآن کن چیزوں پہ لکھا جاتا آپ کے زمانے میں، یہ بھی آپ سمجھ لیں. تو ہوتا یوں تھا، مثال کے طور پہ ایک وحی نازل ہوئی، صحابی آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ وحی مجھ پر نازل ہوئی، اور صحابی فوراً آتے تھے اور اس کے بعد لکھ لیتے تھے. مثال کے طور پہ ایک صحابی آئے، وحی نازل ہوئی، فوراً وہ ایک پتا لاتے تھے، پتا کھجور کا بڑا جس کے بیچ میں ہوتا ہے نا، اس کی جو ہڈی بولیں گے اس پتے کی بہت موٹی ہوتی ہے، وہ لاتے تھے اس پہ لکھ لیتے تھے. یہ ایک طریقہ تھا. دوسرا، وہی نازل ہوتی تھی، کپڑا نکال کے لاتے تھے، کپڑے پہ لکھ لیتے تھے. سمجھ رہا؟ کپڑا نکالا، کپڑے پہ لکھ لیا. وہی نازل ہوئی اور کچھ نہیں تھا، صحابی پلٹے اور دروازے پہ لکھ دیا، لکڑی پہ لکھا گیا. سمجھ؟ وہی نازل ہوئی اور اسی طرح کچھ نہیں تھا تو جانور کی وہ ہوتی نا کھال جس سے پینے کے پانی کی بوتلیں بناتی مشکی، وہ نکالا، اس پہ لکھ لیا. سوکھا ہوا چمڑا ملا، اس پہ لکھ لیا. ہڈی ملی جانور کی، جو اونٹ کی ہڈی ہوتی، شولڈر بون ہوتی، بہت چوڑی ہوتی ہے، بکرے کی آپ دیکھیں چھوٹی، اونٹ کی بڑی ہوتی، شولڈر بون پہ لکھ لیا، ہڈی پہ لکھ لیا، لکڑی پہ لکھ لیا، پتوں پہ لکھ لیا، کاغذ پہ لکھ لیا، کپڑے پہ لکھ لیا، دیوار پہ لکھ لیا، در پہ لکھ لیا، دروازوں پہ لکھ لیا. جو ملتا تھا صحابہ بس لکھنا چالو، فوراً ریٹرن ورک شروع. اس لیے کہ عربوں کے پاس، اور اس زمانے میں کاغذ کی ایجاد ہو چکی تھی، عربوں کے پاس کاغذ نہیں تھا کہ کوئی پین پیپر لیں گا، کوئی ٹیکنالوجی کے دور نہیں ٹائپ کریں گا، فوراً جو موجود ہوتا لکھ لیتے. حتیٰ کہ ایسا بھی ہوا کہ کبھی وہی نازل ہوئی، کچھ نہیں تھا، برتن کو پلٹا کے لکھ لیا اور لے آ کے پلیٹ کو سیو کر کے رکھ دیا، جو ملا بس لکھ لیا. برتنوں پر، کپڑوں پر، کاغذ پر، پتوں پر، ہڈیوں پر، پتھروں پر، دروازوں پر، در پر، جہاں ملتا تھا صحابہ. کبھی ایک اور تو کو وہی نازل کچھ نہیں تھا، جی بیان کیجیے، لکھ لیا، کپڑے کو پھاڑ کے گھر میں لے آ کے رکھ دیا، ہو گیا. سمجھ رہا؟ تو جو ملا اس پر وہی لکھ دی گئی، اور اس طرح سے پورا قرآن لکھا گیا. اور جب کاتب لکھتا آپ سے فرماتے سناؤ، پھر وہ پڑھ کے سناتا میں نے کیا لکھا، اللہ کے رسول اس کو ویریفیکیشن کرتے ہیں یہ درست. اسی طرح یہ پہلا دور ختم. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پورا قرآن لکھا گیا. پورا قرآن ترتیب میں صحابہ کو یاد تھا، لیکن پورا قرآن ترتیب میں کتابی شکل میں نہیں لکھا گیا. سمجھ رہے آپ فرق کیا ہے؟ خالی اترا پورا، لکھا پورا گیا، لیکن پوری ترتیب کے ساتھ ایک شکل، ایک کتابی شکل نہیں تھی. تو اس کی ترتیب سیکوینس کس کے پاس تھی؟ صحابہ کے ذہنوں میں اس کی ترتیب تھی. اس بات کو ہم کو یاد رکھنا ہوگا. اب پہلا دور ختم ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 9 دن پہلے تک وہی نازل ہوئی، آپ کی وفات ہوگی، معاملہ ختم. اب ہوا 12 ہجری کا واقعہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے تقریباً پونے
تقریباً 1 سال 1.25 سال یا 1.5 سال کے قریب والا ایک واقعہ ہوگا۔ 12 ہجری کا یہ واقعہ ہے۔ جنگ یمامہ ہوئی، ایک جنگ ہوئی، گھماسان جنگ، جو مسیلمہ کذاب کے ماننے والوں کے خلاف ابوبکر صدیق کا ایک مشن تھا۔ یہ اپوسٹیٹ جس کو کہتے ہیں، جنہوں نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، ان کے خلاف ایک جنگ ہوئی، بہت گھماسان جنگ، مسیلمہ کذاب کے ماننے والے بھی اڑے ہوئے تھے۔ اس جنگ میں 70 قاری، 70 حفاظ مارے گئے، 70 صحابہ جو حافظ قرآن تھے شہید کر دیے گئے۔ جب یہ 70 شہید ہوئے تو عمر کے ذہن میں ایک بات ہے رضی اللہ عنہ، اور عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے سوچا اگر صحابہ ایسے ہی مارے گئے جو حافظ قرآن ہیں تو قرآن تو لکھا ہوا ہے لیکن ترتیب کے گم ہو جانے کا ڈر لائق ہے، چونکہ سارے صحابہ حافظ نے، ترتیب کے سیکوینس کے کھو جانے کے چانسز زیادہ ہے۔ آپ گئے اور کہا ابوبکر میں گزارش کرتا ہوں تم سے، کیوں نہ قرآن کو کتابی شکل میں لکھ لیا جائے، کیوں نہ قرآن کو کمپائل کر دیا جائے جمع کر کے۔ ابوبکر نے کہا عمر کیا تم مجھے ایسا کام کرنے کا حکم دیتے ہو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا؟ عمر خاموش، لیکن پھر آئے، کہا ابوبکر صحابہ اسی رفتار سے اگر جنگوں میں مارے گئے، قرآن کی ترتیب کھونے کا ڈر ہے، تم کچھ کرو۔ ابوبکر نے کہا میں نہیں کر سکتا ہوں یہ کام، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے نہیں کیا۔ پھر عمر ابن خطاب ایک مرتبہ فجر کی نماز پڑھی، آئے ابوبکر کے پاس بیٹھے رضی اللہ عنہ، کہا ابوبکر کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں اور مجھے لکھنے کا حکم نہیں دیا؟ تو کہاں دیا؟ اور کیا ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پورا قرآن نہیں لکھا؟ تو کہاں لکھا؟ تو میں تم سے کوئی نیا کام کرنے کو کہاں کہہ رہا ہوں، میں تو کہہ رہا ہوں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھایا اس لکھائی کو ہم جمع کر لیتے ہیں۔ اور ابوبکر صدیق کہتے ہیں کہ اس دن اللہ نے میرا سینہ کھول دیا، عمر کی بات مجھے سمجھ میں آئی کہ کوئی نیا کام نہیں کر رہے عمر کرنے کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لکھایا نا، عمر تو کہہ رہے صرف جمع کر لو جو لکھایا گیا، اس میں کوئی خبات نہیں ہے۔ اور وہ کرنے کا ٹھیک ہے عمر، چلو اس کو ہم جمع کر لیتے ہیں۔ اور جمع کرنے کے لیے زید بن ثابت الانصاری کے نام سے مشہور ایک انصاری صحابی تھے، یہ ان کے پاس گئے اور کہا زید تم قرآن کو جمع کر لو۔ زید نے کہا اگر تم مجھے کہو کہ پہاڑ کو کھود کے پورا ادھر سے ادھر ٹرانسفر کرنا ہے کر دیتا ہوں، قرآن کو میں نہیں لکھ سکتی، اس کے ذمہ آنے والی پوری قوم اس پر ڈیپینڈ ہو جائیں گی، میں اس کو نہیں لکھ سکتا، میں اس کو ترتیب نہیں دوں گا، میں اس کو کتابی شکل نہیں دوں گا۔ خلیفہ اور عمر ابن خطاب نے منایا، کہا زید تم وہ شخص ہو کہ تمہارے سامنے قرآن نازل، اور زید بن ثابت یہ بڑے جو ہے کم عمر تھے، آپ ان کے زمانے میں جب آپ مدینہ ہجرت کر کے آئے تو یہ بمشکل 6-7 سال کے تھے، اور تبھی 17 صورتیں یاد کر چکے تھے۔ جب اللہ کے رسول مدینہ آئے تو ان کے والد لائے اور کہا اللہ کے رسول میرا بیٹا زید ہے اور یہ بہت اچھا حفظ کرا ہے، آپ ان کا سنا، اور پوری 17 صورتیں انہوں نے پہلے دن ہی اللہ کے رسول، آپ سن بڑے خوش ہوئے۔ اور ہر سال ان کو کیوں چنا گیا؟ ہر سال جب رمضان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل کو قرآن سناتے جتنا اترا، اور جبرائیل آپ کو سناتے، تب زید بھی ساتھ میں قرآن سنتے۔ اور خصوصیت ان کی یہ تھی کہ آخری مرتبہ آپ کے زندگی کے آخری سال رمضان میں جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے رسول سے 2 بار سنا اور 2 بار سنایا، اور ان دونوں سما میں یہ بیٹھے ہوئے تھے، تو گویا ان کو ایگزیکٹلی پریسائسلی 100% سیکوینس یاد تھا۔ اور آپ رمضان کے بعد 2-3 مہینے میں انتقال کر گئے ربیع الاول کے اندر، تو ان کو ایگزیکٹلی سیکوینس یاد تھی، ٹھیک، اس لیے ان کا انتخاب کیا، ذہین تھے، کم عمر تھے۔ اسی طرح آپ سے پورے زمانے جب تک رہے مدینہ میں قرآن جو رمضان میں دوہر سنتے تھے، آخری دور میں بھی 2 مرتبہ ہوا آپ شامل، تو لہٰذا ان کو چنا گیا۔ زید نے پھر بڑی مشکل سے مانا اور کہا عمر اتنی بڑی ذمہ داری تم نے مجھے دے دی کہ اگر تم مجھے پہاڑ کھودنے کا کہتے تو شاید میں کر لیتا، لیکن یہ نہیں ہوں گی۔ اور یہ بخاری کے اندر یہ واقعہ پورا آپ کو انشاءاللہ مل جائے گا کہ کیسے ان کو منایا گیا، کیسے مانا۔ اس کے بعد ابو داؤد کی روایت میں تفصیلات اور ملتی کہ حضرت عمر کو زید بن ثابت نے کہا عمر تم بھی میری مدد کرو گے، ایسا میرے اکیلے سے نہیں۔ کہا ٹھیک، اور بھی صحابہ تھے مدد کے لیے، لیکن مین ٹیم کے لیڈر یہ تھے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے جو مشورہ دیا یہ تھا ابو داؤد کی روایت میں کہ حضرت عمر نے کہا کہ ہم کیا کریں گے، مسجد نبوی میں جمعہ کے دن اعلان کریں گے کہ جس کے پاس قرآن ہے لے کر آئے۔ اب آپ کہیں گے یہ کیوں اعلان ہو رہا ہے؟ زید بن ثابت کو پورا قرآن یاد، عمر کو پورا قرآن رضی اللہ عنہ، ابوبکر رضی اللہ عنہ کو پورا قرآن یاد، پھر یہ کیا چکر ہے؟ پورا قرآن یاد ہونے کے بعد بھی یہ بات طے کی گئی کہ زید بن ثابت نے، عمر بن خطاب نے، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہما نے یہ طے کیا ان لوگوں نے کہ ہم قرآن کو حافظ سے نہیں لکھیں گے تاکہ تھوڑی بہت مسٹیک کا چانس ہو تو وہ بھی ختم ہو جائے۔ تو طے کیا گیا ایک لکھی ہوئی آیت آنا اور 2 لوگوں نے قرأت کر کے سنانا تو ہی لکھیں گے قرآن کے اندر۔ سیکوینس، ترتیب ذہنوں میں ہے،
لیکن جب تک وہ آیت ون ٹائم ریٹرن نہیں آتی اور دو لوگ آ کر گواہی نہیں دیتے کہ آیت ایسی نازل اور ہم تھے، تب تک نہیں لکھا جائے گا۔ مسجد میں لانے کا جو ہے لاؤ، اور لوگ مسجد نبوی میں آتے اور اپنی مصحف، پرچے، چمڑے، تھیلیاں، تختے، لکڑی، ہڈیاں لاتے اور بتاتے، اور پھر زید لکھنا شروع کر دیتے۔ ارے آگے ایک آیت، دو لوگ آ گئے، یاد تو لاکھوں لوگوں کو تھا لیکن دو لوگ آ گئے، چلو لکھ لو لکھ لو۔ اب ہوا یہ کہ سارا قرآن مل گیا، سورہ توبہ کی 2 آیتیں اور سورہ احزاب کی 1 آیت مل ہی نہیں رہی، یاد ہے نہیں مل رہی، کیسا معلوم ہوا؟ حافظے میں ہے، ریٹرن نہیں مل رہی۔ لیکن طے کیا ہوا؟ جب تک ایک بار لکھی ہوئی نہیں ملیں گی اور 2 گواہ نہیں بولیں گے، لکھا نہیں جائیں گا۔ اب پریشان، لیکن جو ہے یہ ابو داؤد کی روایت ہے، کافی جمعوں تک اعلان کیا گیا، 3 آیتیں ابھی بھی نہیں مل رہی، یاد سب کو ہے، لیکن طے کیا ہوا؟ جب تک لکھا ہوا نہیں دیکھیں گے نہیں لکھیں گے۔ لیکن الحمدللہ ایک جمعہ ایسا ہوا کہ ایک صاحب 2 آیتیں سورہ توبہ کی لے کر آئے، اور اس کے بعد سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر جو اس کی 23 یہ نہیں مل رہی تھی، 3 آیتیں آخری مل گئی۔ قرآن پورا ذہن میں تھا، پھر بھی ذہن پر اعتماد نہیں کیا گیا، حافظ میمورائزیشن پہ اعتماد نہیں کیا گیا، لکھا ہوا ون ٹائم، 2 لوگ گواہ آئے تو پورے قرآن کو لکھ لیا گیا۔ ایک مصحف بنائی گئی، مصحف بنا کے ابوبکر صدیق کو پیش کی گئی، ابوبکر صدیق نے مصحف کو دیکھا اور کہا، اے عمر یہ اچھی بدعت ہے، لیکن اچھا نیا کام کیا۔ اور بہت سے لوگ اس کو پیش کرتے ہیں، بدعت کر سکتے، بدعت حسنہ، اچھی بدعت، بیوقوفانہ بات مت کیجیے۔ عربوں کی زبان میں بدعت کا کیا معنی ہوتا ہے؟ ایک تو معنی شرعی ہوتا ہے اور ایک معنی ہوتا ہے ان کی لینگویج کا۔ جیسا ہم کہیں گے الاول تو یہ اللہ کی ایک صفت ہے، لیکن ہم جانتے ہیں اول جماعت بھی ہوتی ہے، اول جماعت، دوم جماعت، سوم اردو میں ہوتی ہے نا، تو یہ اللہ کے نام اور صفت والا اول نہیں ہے، یہ پہلے والا اول ہے۔ تو بدعت کے کئی معنی ہوتے ہیں، نئی چیز، ایجاد کردہ چیز، لیکن دین میں بدعت حرام ہے، شریعت کے اصطلاح میں بدعت حرام ہے، لیکن عربوں کی زبان میں جو بدعت ہے وہ تو جائز ہے نا۔ گاڑی میں اچھی بدعت کی، اچھا الٹریشن کیا، میں نے گھر میں بدعت کر دی، نیا بنا دیا، جائز ہے نا، سمجھے؟ تو لنگوسٹکلی بول رہے ہیں وہ، آپ زبان کے اعتبار سے بول رہے ہیں، اچھا نیا کام کیا عمر تم نے، شرعی بدعت کی نہیں بول رہے ہیں آپ، اچھی بدعت کی بول کر، سمجھ رہے؟ پھر وہ کتاب آپ نے لی، اپنے پاس رکھ لی، ٹھیک، اور آپ کے انتقال کے بعد وہ کتاب پہنچی عمر ابن خطاب کی کسٹڈی میں۔ عمر ابن خطاب کے انتقال کے بعد آپ نے وصیت کی اور کہا یہ کتاب حفصہ کو دے دو، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی اور آپ کی بیٹی تھی، حفصہ کو دے دو، اور یہ کتاب حفصہ رضی اللہ عنہا کی کسٹڈی میں رہی۔ اس قرآن کا کیا ہوا انشاءاللہ حضرت عثمان کے دور میں پھر ہم دیکھیں گے، تھرڈ فیز آئیں گا، ٹھیک۔ تو یہ تھا دوسرا مرحلہ۔ اب قرآن کے جمع کا تیسرا فائنل مرحلہ، جس مرحلے کے بعد اس قرآن کو ہم کہتے ہیں مصحف عثمانی نام پڑا، کہ عثمان نے جس مصحف امت کو جمع کر دیا۔ عثمان ابن عفان کا دور آیا اور اسلامی سلطنت 5 ٹائمز بڑھ گئی جو عمر ابن خطاب کے زمانے میں تھی۔ ابوبکر صدیق کے زمانے تو بہت تھوڑی تھی، عمر ابن خطاب کے زمانے بڑی، لیکن وہ بڑی بھی کتنی تھی؟ 2 لاکھ اسکوائر مائلز، 2 لاکھ مربع میل تھی، مطلب 3.5 لاکھ کلومیٹر کی حکومت تھی ان کی۔ لیکن حضرت عثمان کے دور میں 5 گنا بڑھ گئی، 15 لاکھ مربع، 10 لاکھ مربع میل، جس کو ہم کہیں گے 10 لاکھ اسکوائر مائلز، یا کلومیٹر میں اگر کیا جائے تو 16.7 لاکھ اسکوائر مائلز، تقریباً 20 سے 22 یا 23 یا 25 ملک جس میں ہوتے، اتنی بڑی ہوگا۔ اور آرمینیا اور آذربائیجان، رشیا کا جو حصہ تھا اب آزاد ہو چکا ہے، آرمینیا اور آذربائیجان کے بیچ میں مسلم فوجیں کھڑی ہیں، اور حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ ایک صحابی کھڑے۔ تیسرے مرحلے کی بات ہو رہی، ہوا یوں کہ ایک شامی فوجی خیرت سنا رہا ہے، ایک جو ہے عراقی فوجی خیرت سنا رہا ہے، اپنے خیموں میں فوجی بیٹھے تھے تو وہ گپ شپ بیکار کی باتیں نہیں کرتے تھے، خیرت سنا رہا ہے۔ تو شامی فوجی نے کہا اس عراقی فوجی کو، میری خیرت تیری خیرت سے اچھی ہے؟ تو اس نے کہا میری خیرت تیری خیرت سے اچھی ہے، اور دونوں کھڑے ہو گئے، اور شامی نے بھی اور عراقی نے بھی تلوار نکالی اور گلے پہ لے کے آگے ایک دوسرے کے، کہا اب اگر بولا اس کے آگے کچھ کہ تیری اچھی تو میرے ہاتھ سے گیا، اس نے تو نے بھی اگر کہا تیری اچھی تو میرے ہاتھ سے گیا۔ حذیفہ بن یمان موجود تھے، جھگڑے کو مٹایا اور فوراً چھٹی لی اور کہا کہ میں واپس جا رہا ہوں مدینہ۔ مدینہ پہنچے، فجر کی نماز پڑھی، رات پہنچے، فجر کی نماز پڑھی، اور فوراً فجر کی نماز کے بعد مسجد میں بیٹھ کے، عثمان بہت بڑا مسئلہ ہے تم سے ڈسکس کرنا، بیٹھو۔ حذیفہ بن یمان یہ بہت مشہور و معروف اور جلیل القدر صحابی ہے، یمن کے رہنے والے تھے، الیمان اسی لیے ان کو کہا جاتا ہے۔ اب وہ صحابی نے کہا رکو، تو عثمان رک گئے، کہا عثمان بڑا مسئلہ ہے، میں بھی زندہ ہوں، تم بھی زندہ، اور کئی صحابہ زندہ ہے، اور یہ تابعین تلواریں نکال رہے ہیں خیرت کے اوپر، اگر ہم نے ان کو ایسی چھوڑ دیا دنیا سے چلے گئے تو کاٹ دیں گے دوسرے قرآن کے پڑھنے پر، سمجھ رہے آپ؟ اور دونوں لوگ جو ہے وہ نہیں تھے جن کی زبان میں قرآن نازل ہوا، عربی تو تھی لیکن قرآن کی زبان میں نازل نہیں ہوا، اور عراق کی زبان اس زمانے میں عربی نہیں تھی، اور نہ ہی شام کی زبان عربی تھی، یہ بعد میں عربی ممالک بنے، ٹھیک۔ عربی جو زبان بولی جاتی تھی وہ تھا یمن اور مکہ، اور اس کے اطرافی کچھ قبائل عربی بولتے تھے، یاد رکھیے اصل عربی زبان یمن سے شروع ہوئی، یاد رکھیے، اور انہی سے حضرت اسماعیل نے سیکھی، حاجر علیہ السلام نے سیکھی، اور پھر وہ چلتی رہی۔
تو بس یہ عربی بولتے اور باقی غیر عرب ملک تھے، بعد میں عرب میں شامل ہوئے، عربی بولنے لگے تو ان کی عربی زبان نہیں تھی، اب جھگڑا ہو رہا ہے ان کا زبان کے۔ حضرت عثمان نے کہا بات تو سنگین ہے، مسئلہ سنگین ہے، اور یہ بخاری کی روایت ہے جو حضرت حذیفہ بن یمان سنا آ کر بات کی، معاملہ بڑا سنگین ہے، لہٰذا میں تمہاری اپین کو سنجیدگی سے لیتا ہوں، کچھ کرتا ہوں۔ پھر آپ نے سوچا ایک ٹیم بناتے ہیں، اور پھر ٹیم بنائی گئی، اور اس ٹیم میں لیڈر کس کو بنایا گیا؟ زید بن ثابت کو۔ کیوں؟ وہی فضائل کی وجہ سے، اور ابوبکر نے جس کو چنا، عثمان نے کہا میں بھی اس کو ہی چنتا ہوں، اور یہ ینگ تھے اس زمانے میں، کہا زید بن ثابت تم جو ہے قرآن کو کمیٹی بناؤ گے، لکھو گے۔ زید نے کہا بہت بھاری ذمہ داری پھر تم میرے پہ ڈال رہے ہو، ابوبکر نے بھی ڈال دی تھی، میں نے نہیں مانا تھا، پھر میں نہیں کروں گا، لیکن بہت ان کو پیچھے پڑ کے کہا ضروری ہے ورنہ ہم چلے جائیں گے، دنیا سے لوگ مریں گے، کاٹ ایک دوسرے کو کریں گے صرف زبان قرآن کے پڑھنے پر۔ کہا ٹھیک ہے کچھ کرتے ہیں، مجھے اور لوگ دو، تو ان کو اور 3 لوگ، ایسے 4 لوگوں کی کمیٹی بنائی گئی۔ 3 لوگ جو ان کو دیے گئے زید بن ثابت کو، پہلے تھے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ، دوسرے تھے سعید بن العاص رضی اللہ عنہ، اور تیسرے تھے عبد الرحمن بن حریث رضی اللہ عنہ۔ سعید بن عاص انہیں اس لیے دیے گئے کہ یہ عربی زبان میں بہت مہارت رکھتے تھے اور قریشی تھے، تینوں قریش کے تھے، یہ انصاری تھے لیکن یہ قریشی تھے، اور عثمان نے تاکید کی رضی اللہ عنہ کہ دیکھو زید، جب اختلاف ہو زبان کے معاملے میں تو ان تینوں کی بات لی جائیں گی، چونکہ قرآن قریش کے لہجے میں ہوتا۔ زید نے کہا بالکل صحیح، جب مجھ سے کوئی ایسی اختلاف ہوں گی زبان میں بولنے میں تو میں ان کی بات سنوں گا، اس لیے کہ انصاریوں کی عربی میں قرآن نہیں اترا تھا، قریشیوں کی عربی میں۔ تو کہا ٹھیک ہے یہ بات تو طے ہو گئی، اختلاف جب مجھ میں اور ان میں ہوں گا ان کی بات لی جائیں گی، میری بات چھوڑ دی۔ کہا ٹھیک ہے، کمیٹی بن گئی، اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی مصحف منگائی گئی، سمجھ رہا، وہ مصحف کی ترتیب اور اس مصحف کے اعتبار سے لکھنا جو ہے شروع کیا گیا، اور شروعاتی دور میں کوفی اسکرپٹ، کوفی جو طریقہ ہے لکھنے کا، اس طریقے سے قرآن، جو کہ اس ٹائم چلن تھا، کوفہ کے نام سے وہ کوفی کہلاتی اسکرپٹ، اس اسکرپٹ میں قرآن کو لکھا جانے لگا، ٹھیک، اور جو ہے مصحف تیار کی گئی، اور 6 مصحف، ایک روایت میں 5 مصحف آتا ہے، 5 to 6 ڈفرنٹ کاپیز آف قرآن تیار کی گئی، اور وہ 5 اور 6 کاپی تیار ہونے کے بعد آفیشلی اس کو عرب کے 6 علاقوں میں بھیج دیا گیا۔ ایک مصحف مکہ گئی، ایک مصحف شام گئی دمشق، ایک مصحف مصر گئی، ایک مصحف عراق گئی، ٹھیک، ایسے 6 مصحف تھے، 5 سے 6 مختلف علاقوں میں۔ ایک روایت میں آتا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ایک مصحف اپنے لیے رکھی اور 5 مصحفوں کو بھیجی۔ صرف مصحف نہیں بھیجی، مصحف کے ساتھ قاری بھیجے کیسا پڑھنا ہے، وہ گئے اور حکم دیا گورنرز کو، گورنرز مصحف آفیشل آ چکی ہے، قاری پڑھ کر سنائیں کیسا پڑھنا ہے، باقی ساری کتابیں قرآن جتنی چلن میں سب جمع کی جائے۔ گورنرز نے پوری کتابیں جمع کی جو ان کے پاس چلن میں تھی، اور اس کے بعد عثمان نے حکم جاری کیا جو کہ بہت ہی، جس کو ہم کہیں گے عام زبان میں ایک ڈیسائسو سٹیپ تھا، لیکن نیسسری سٹیپ تھا، بہت ہی خطرناک قدم تھا لیکن ضروری قدم تھا۔ کہا ساری مصحف جمع کی جائے، بحکم خلیفہ سب کو آگ لگا دیا۔ عبداللہ ابن مسعود کھڑے اور کہا عثمان میں تمہارے اس فیصلے کے خلاف ہوں، تم اللہ کی کتاب کو کیسے جلا سکتے ہو؟ لیکن بعد میں عثمان نے اور جب دیگر لوگوں نے سمجھایا، بالاتفاق صحابہ کے اجماع کے، ان سارے قرآن کو جلا دیا گیا جو ان مصحف سے ہٹ کر تھے۔ اب آپ کہیں گے عثمان نے کیوں کیا یہ رضی اللہ عنہ؟ وہ اس لیے عثمان بن عفان یہ سوچ رہے تھے کہیں ایسا نہ ہو کچھ مصحف باقی رہے جس کی وجہ سے اختلاف امت میں قرآن کے معاملے میں رہے۔ کیوں ایسا؟ کیوں اختلاف آپ کہہ سکتے؟ کیوں قرآن الگ تھا؟ اس لیے بہت سارے قرآن کی کاپیاں چلن میں تھی، وہ کاپیز تھی جو صحابہ کی پرسنل بکس تھی، جیسے کہ عبداللہ ابن مسعود بھی خاموشی سے قرآن اپنا لکھا کرتے تھے الگ سے گھر جا کر، لیکن رسول اللہ نے ویریفیکیشن نہیں کیا تھا اس کتاب کا۔ جیسے ٹیچر بچوں کو پڑھا رہا ہوں، آپ لوگ نوٹس بتا رہے ہیں، کچھ لوگ آ کے مجھ سے نوٹس چیک کراتے ہیں، میں اس کو چیک کرتا ہوں تو یہ آتھینٹک نوٹس ہے، لیکن کچھ نوٹس آپ بنا کے گھر لے جاتے ہیں، میں چیک نہیں کرتا ہوں، لہٰذا یہ ان آتھینٹک نوٹس ہے۔ تو بہت سارے صحابہ کیا کرتے تھے، گھر جا کے پرسنل لکھتے تھے۔ کچھ لوگ وہ سورے لکھتے تھے جو ان کو یاد نہیں ہو رہے، کچھ لوگ وہ صورتیں لکھتے تھے جو ان کو پسند ہیں، کچھ لوگ وہ صورتیں لکھتے تھے جو ان کو لگتا ہے لکھنا چاہیے، کچھ لوگ وہ صورتیں لکھتے تھے جو ان کو سنے آتی تھی، آپ نے سنا اور لکھ لیا، سمجھ رہے آپ؟ پرسنل نوٹس تھے۔ امکان تھا کہ یہ پرسنل لکھے ہوئے قرآن آگے چل کے نقصان دہ ثابت ہو، جیسے کوئی کہے کہ عبداللہ ابن عباس نے تو اتنا ہی قرآن لکھا، قرآن اتنا ہی ہے، سمجھ رہے آپ کیا ہوتا تھا؟ حضرت عثمان نے کوئی قرآن میں کمی یا زیادتی نہیں کی، کوئی ترتیب کو نہیں بدلا۔ قرآن میں سوروں کی ترتیب وہی جو اللہ کی طرف سے اللہ کے رسول کو بتائی گئی تھی، آیتوں کی ترتیب وہی ہے جو اللہ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی گئی تھی، کچھ چینج نہیں کیا، صرف سیکوینس آپ نے کیا، اچھے سے لکھوایا، آفیشیل کاپیز بنائی۔ اور حضرت ابوبکر کی مصحف میں اور بھی حرف تھے۔ اب یہ حرف کیا ہے؟ ایک بہت لمبا وہ ہے کہ قرآن 7 حرف میں 7 الگ الگ طریقوں سے نازل ہوتا تھا،
وہ تھے، لیکن اب عثمان نے سوچا یہ باقی اب نہیں رکھے جا سکتے ہیں، لہٰذا کوئی ایک حرف پہ متفق ہو جاتے ہیں، اور جو آپ کو بہتر لگا آپ نے لکھ دیا، اور وہ ایک حرف ہمارے پاس موجود ہے آج کی قرآن کے شکل میں۔ تو اب یہ کاپیز اگر بچ جاتی ہے ایکسٹرا تو کیا کریں گے؟ یہ کاپیز نقصان دیں گی، اختلاف ہوں گی۔ آپ نے ساروں کو جمع کرایا، عبداللہ ابن مسعود بعد میں مان گئے اور آگ لگا دی گئی۔ یہ بہت خطرناک قدم تھا لیکن ضروری اقدام، جلا دی گئی اور یہ کاپی ختم کی۔ تو پھر اب عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کی مصحف کہاں ہے؟ تو الحمدللہ عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کی 6 مصحف میں سے 2 مصحف آج بھی محفوظ، اور یہ معجزہ قرآن کے علاوہ کسی دھارمک اور مذہبی کتاب کا نہیں۔ الحمدللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 24 یا 25 ہجری میں یہ کام عثمان ابن عفان نے کرایا۔ نبی کے بعد 25 سال بعد جو قرآن لکھا گیا وہ آج تک موجود ہے الحمدللہ۔ توریت کا کوئی نسخہ موجود نہیں آج تک، اور انجیل کا کوئی نسخہ موجود نہیں آج تک۔ جتنے نسخے لیے گئے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے 500 سال بعد لکھی گئی، 500 ایئر بعد۔ بدھ مذہب کی جتنی کتابیں بدھ کے دنیا کے جانے سے 300 سال بعد لکھی گئی، موسیٰ علیہ السلام کی دنیا سے جانے کے 1800 سال بعد توریت لکھی گئی۔ الحمدللہ قرآن کا معجزہ ہے، اس کے جس پر نازل ہوا اس کے جاتے ہی 25 سال میں لکھا گیا، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ وہ نسخہ آج بھی موجود ہے۔ یہ اس کی خصوصیت ہے، یاد رکھیے۔ اور ایک نسخہ توپکاپی میوزیم استنبول ترکی کے اندر آج بھی موجود ہے جو عثمان بن عفان نے لکھوایا تھا، اور دوسرے نسخے کے تعلق سے آتا ہے کہ یہ جو ہے تاشقند کے اندر دوسرا نسخہ آج ہی موجود ہے، اور ایک قول کے مطابق برلن میوزیم آف نیچرل ہسٹری کے اندر ایک تیسرا نسخہ موجود ہے۔ بہرحال اس میں اختلاف ہے وہ کیسے ہے اور کیا ہے، اور ایک روایت کے مطابق یہ نسخہ مدینے میں تھا، مدینے سے یہ برٹشز اس کو اٹھا کر لے گئے۔ سیکنڈ ورلڈ وار کے دوران جرمن فوج کے ہاتھ ان کی ٹکڑی لگی، جرمن سے ان سے چرایا، وہ پہنچا برلن میں، اور برلن میں جانے کے بعد ترکوں نے جب جنگ چالو ہوئی تھی ان سے ریکویسٹ کی، چونکہ ترکی جرمنی کے سائڈ تھا ورلڈ وار کے اندر، جرمن نے ان کو جو ہے تحفتاً وہ قرآن دیا، اور وہاں سے وہ توپکاپی میوزیم استنبول میں آ گیا نسخہ، ایسا گھومتے ہوئے آیا۔ اور ایک تاشقند میں آج ہی موجود ہے۔ تاشقند کے نسخے کے تعلق سے کچھ لوگ اختلاف کرتے ہیں یا نہیں ہے، لیکن جو توپکاپی میوزیم استنبول میں سے کوئی اختلاف نہیں کہ عثمان ابن عفان کے دور کا نسخہ ہے۔ الحمدللہ کسی مذہب کی کتاب کی یہ خصوصیت نہیں جو اس کتاب کی خصوصیت ہے۔ حافظہ ہے جن پہ اترا وہ بھی موجود ہے، جس پر اترا وہ جانے کے 25 سال بعد اس کتاب کو محفوظ کر لے گا، کوڈیفائی کر لے گا۔ عثمان نے نہ کوئی چیز ایڈ کی، نہ کوئی چیز نکالی، نہ کوئی چیز ڈالی، سوائے ترتیب کی اور قرأت کا جو اختلاف ہو رہا تھا اس کو ختم کرنے، اور حرف کا جو اختلاف تھا اسے ختم کرنے کے لیے جمع کیا، اور باقی نسخوں کو جلا دیا گیا۔ یاد رکھیے جو ہے تاشقند میں ایک جو نسخہ موجود ہے۔ اسی طرح جو ہے عثمان بن عفان نے دوسری جو جلانے کا حکم دے دیا، اور وہ تمام مصحفیں جلا دی گئی۔ اس کے بعد ابوبکر صدیق کی مصحف ابھی بھی باقی تھی جو کہ حفصہ رضی اللہ عنہ کے پاس تھی، رضی اللہ عنہا کے پاس۔ عثمان نے کہا حفصہ اسے مجھے دے دو، اب یہی ایک چیز باقی جس سے اختلاف ہو سکتا ہے۔ حفصہ نے کہا یہ تو امانت ہے، میرے والد نے مجھے دیا تھا، یہ تو عثمان تم کو کبھی نہیں ملی۔ عثمان ابن عفان دنیا سے چلے گئے، ان کا انتقال ہو گیا، ایک مصحف باقی تھی، اختلاف کا ایک دروازہ ابھی بھی کھلا تھا، اور وہ مصحف ان کی کسٹڈی کے اندر تھی۔ تو عثمان ابن عفان نے جو مصحف کے لیے اسٹائل اختیار کیا تھا وہ کوفی تھا۔ اسی طرح اب دور آیا علی بن ابی طالب، لیکن مصحف کے ترتیب کے دور ختم ہوئے، جمع کا دور ختم ہوا، پہلا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرا ابوبکر صدیق، تیسرا عثمان ابن عفان، ختم ہوا۔ آج جو قرآن آپ اور میں پڑھتے ہیں وہ عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کا جمع کرتا ہے، اسی لیے عثمان ابن عفان کا ایک لقب ہے جامع القرآن، قرآن پہ امت کو جمع کر دینے والا عثمان ابن عفان۔ اور اس مصحف کو کیا کہتے ہیں؟ اس قرآن کو مصحف عثمانی، وہ عثمانی خلیفہ کی وجہ سے نہیں، عثمان ابن عفان، کیونکہ انہوں نے اس قرأت پہ اور اس مصحف پہ امت کو لا کر جمع کر دیا۔ ابھی ابوبکر صدیق کی مصحف کا کیا ہوا انشاءاللہ آخر میں وہ بھی آئیں گا، چونکہ وہ تاریخ کے حساب سے اس کو بعد میں ختم کیا گیا۔ اب علی بن ابی طالب کا دور آیا۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے کچھ قرأتوں کو لوگوں کی سنا جو گڑبڑ کر رہے تھے، تو ایک مرتبہ ایک تابعی سے کہا جن کا نام ابو الاسود تھا رحمۃ اللہ علیہ، ان سے کہا ابو الاسود کیوں نہ تم کیا کرو، قرآن کو جس کو ہم کہتے ہیں تشکیل اور نکات دے دو۔ تشکیل سے مراد اعراب، زیر اور زبر، ابھی قرآن پہ زیر زبر نہیں لگے تھے، تشکیل دے دو، اور نکات، ابھی قرآن پہ نقطے بھی نہیں تھے، سبحان اللہ۔ ایک خالی لکیر کا معنی بے، نون، سے، تے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور یہ ایک خالی لکیر کا معنی کتنا ہو سکتا ہے؟ نون، بے، یہ، تے اور سے، 5 چیزیں ہو سکتی۔ لیکن عرب چونکہ ماہر تھے اپنی زبان میں، ان کو نہ نکات کی ضرورت تھی
نہ اعراب کی ضرورت تھی، جس کو کہتے ہیں ڈاٹس اینڈ ڈائی کریٹیکل مارکس، دونوں کی ضرورت، تشکیل کچھ بھی نہیں چاہیے تھے ان کو. کیوں؟ جیسا اردو والوں کو تشکیل کی اور نکات کی ضرورت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی بہت سی بات.